بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ کو آج کی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ غامدی صاحب کا 5واں پبلک پروگرام ہے اس سفر میں۔ اور بہت سارے موقعوں پر اس موضوع کے بارے میں جو آج زیر بحث ہے، یعنی مسلمانوں کی حالت زار، اس پر گفتگو ہوئی ہے جستہ جستہ، لیکن آج یہ خاص طور سے زیر بحث آئے گا۔ غامدی صاحب نے اس پر بولا بھی بہت ہے اور لکھا بھی ہے۔ غامدی صاحب، اکثر آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس حال کو پہنچے۔ آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جہالت دین کے معاملات میں بھی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی ہے، اور اس میں آپ ایک اکثر بات کیا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارے ہی ہاتھ سے دنیا کو پہنچے گا اور ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہم اپنی ہی احیاء کے بارے میں، اپنی ہی ریوائول کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کچھ دوسرے امکانات کا اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے اپنے پیغام کے لحاظ سے ایک روشن پیغام ہے، ایک دائمی پیغام ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، مسئلہ مسلمانوں کا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہیں سے ان نکات کو ذرا واضح کر دیں جو اس سلسلے میں آپ اکثر ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، زندگی اور اس کے حقائق کو دیکھنے کے دو انداز ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی اس کے منفی پہلوؤں ہی کو زیر بحث لائے، اور دوسرے یہ کہ اس کے مثبت پہلوؤں کو نگاہ میں رکھ کر منفی پہلوؤں کا اس سے تعلق سمجھنے کی کوشش کرے۔ میرا احساس یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جو ان کے لیے بہت خطرناک مواقع آئے ہیں، وہ اس سے پہلے کی تاریخ میں گزر چکے ہیں۔ ہسپانیہ کا سقوط کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ مسلمان یورپ کے قلب میں پہنچ گئے تھے، اور وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ اب یہ بر اعظم بھی ان کی دعوت اور ان کے پیغام کا مرکز بن جائے گا، لیکن پھر انہیں لوٹنا پڑا، ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ بغداد کا سانحہ بھی کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ یہ معلوم ہے کہ اس موقع پر شاعروں نے کیا کیا مرثیے کہے تھے اور کس طرح اس کا ماتم کیا تھا۔ سعدی کا مرثیہ تو فارسی ادب سے واقف ہر شخص کو معلوم ہے کہ آسمارا حق بد کر خوں ببارت بر زمیں، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ تو یہ سب حوادث ہیں جو تاریخ میں ہوتے رہتے ہیں۔ عثمانیوں کا زوال بھی تاریخ نے دیکھا ہے۔ ایک زمانے میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ مشرقی یورپ میں اب ان کی طاقت پوری دنیا کو اپنے زیر نگیں لینے والی ہے۔ وہ وقت بھی آ گیا تھا جب یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید اب کسی دوسری قوم کے لیے اپنے سر کو اٹھا کر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ سب حوادث گزر گئے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ وقت آ گیا کہ جس وقت یہ جتنی بھی مسلمان حکومتیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ اپنا وجود کھو بیٹھی، اور ان کی جگہ برطانیہ عظمیٰ نے یا فرانس نے یا بعض دوسری اقوام نے لے لی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے ایک اور کروٹ بدلی، بڑی بڑی سلطنتوں کا دور ختم ہو گیا، قومی ریاستوں کی بنا پڑی، حق کے خود ارادی اور جمہوریت کے تصورات عام ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کے لیے بے پناہ مواقع پیدا ہو گئے۔ یعنی اس وقت 50 سے زیادہ ان کی ریاستیں قائم ہو گئیں، جہاں ایک محدود پیمانے ہی پر صحیح ان کو آزادی حاصل ہے۔ دنیا کے نظم میں وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اپنی قوموں کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے لیے ترقی کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ معاملات کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے۔ تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی پرانی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے تحت کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ وہ دن ہیں جو ہم دنیا میں پھیر پھیر کر لاتے رہتے ہیں،
اب دنیا کا اقتدار یا عالمی اقتدار مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ میرا احساس ہے کہ جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت زار، تو اس سے ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کی داستانیں سنتے ہیں، اپنے شاعروں کے قصیدے پڑھتے ہیں، تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں وہ دنیا کی سپر پاور تھے، دنیا کا نظم ان کے ہاتھ میں تھا، اب وہ ان کے پاس نہیں رہا۔ یہ زوال اسلام کا زوال نہیں ہے۔ مسلمان قومیں عرب بھی تھیں، مسلمان قومیں اجمی اقوام بھی تھیں، مسلمان قومیں ہندوستان کی آریائی نسل کے لوگوں میں بھی اٹھیں، اور مسلمان قومیں پھر ترکوں کے اندر بھی پیدا ہوئیں جو یافس کی اولاد میں سے آئے، اور بظاہر تو عالم اسلام کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے آئے، لیکن وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یہاں فطرہ تاتار کے افسانے سے، وہی لوگ تھے کہ جو پھر کم و بیش 500 سال تک مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بنے رہے۔ تو یہ جتنے بھی نشیب و فراز آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں ایک بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قوموں کا انتخاب کرنے میں تو اپنی حکمت کے تحت انتخاب کرتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے ایک موقع کے اوپر کہ ہم نے دنیا کی تمام اقوام کو ایک ایک کر کے دنیا کے اسٹیج پر نمودار کیا ہے، اس کا موقع فراہم کیا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اس امتحان سے گزریں جو قوموں کے لیے اس دنیا میں برپا کیا گیا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم ایک مرتبہ دنیا کے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف علم و اخلاق ہے جس کی پستی اس کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ مسلمانوں کے معاملے میں بھی یہ بات بغیر خوف تردید کے کہی جا سکتی ہے کہ یہی چیز اس کا باعث بنی ہے۔ اگر آپ ہماری تاریخ پر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے لیے وہ علوم جو کائنات کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، کائنات کے وجود کو سمجھنا چاہتے ہیں، کائنات کے پیچھے کیا ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو ہم ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات، میٹا فزکس اور ایتھکس سے تعبیر کرتے ہیں، وہ سب علوم کا منبع خدا کی کتاب کی صورت میں موجود تھا۔ ہمارے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم ان فلسفیوں کی طرح بھٹکتے پھریں کہ جو انہی کا سراغ لگانے میں معلوم نہیں کتنے نظریات پیش کر چکے اور کیسی کیسی غلطیاں واضح ہو گئیں۔ ہمارے پاس ہدایت تھی، خدا کی روشن کتاب موجود تھی۔ اس کتاب کو ہمارے علم کا بھی محور ہونا چاہیے تھا، اس کو ہمارے عمل کا بھی محور ہونا چاہیے تھا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ کئی صدیوں سے یہ نہ ہمارے علم کا محور ہے نہ ہمارے عمل کا محور ہے۔ ہماری زندگی میں ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے یہ کتاب نکل چکی ہے۔ میں اسلامی علوم کا طالب علم ہوں، مسلمانوں کی تاریخ جن علوم سے کو اپنی میراث سمجھتی ہے ان کو میں نے برسوں پڑھا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید نہ ان کے علم کا محور ہے نہ ان کے عمل کا محور ہے۔ جو اس کی حیثیت کائنات کے پروردگار نے بیان کی تھی کہ زندگی کے بنیادی حقائق کے معاملے میں یہی کتاب آخری رہنما ہے، یہی تمہارے تمام اختلافات کا فیصلہ کرے گی، اسی کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا، یہی ایک فرقان، ایک کسوٹی اور ایک معیار ہے۔ اس پر پرکھ کر دیکھا جائے گا کہ ما بعد طبیعیات کے حقائق، میٹا فزکس کے حقائق کیا ہیں، اخلاقیات کے اصول کیا ہیں، اور ان کی بنیاد پر بننے والے قانون کی کیا بنیادیں ہیں۔ یہی کتاب اس میں فیصلہ کن ہوگی، لیکن یہ فیصلہ کن نہیں رہی، یہ ہماری زندگی سے الگ ہو گئی۔ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کو دنیا بھر میں دیکھیں تو بہت کم لوگ، اشاذ کل معدوم، آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے اس کتاب کا ایک طالب علم کے طریقے پر مطالعہ کیا ہوگا۔ یعنی ہمارے ہاں ناظرہ پڑھ لی جاتی ہے، پڑھا لی جاتی ہے، کچھ بچے اس کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، یہ رمضان میں لوگوں کو سنا بھی دی جاتی ہے پڑھ کر، اس کو پڑھ کر ہم اپنے مردوں کو بھی نزا کے معاملات آسان کرنے کے لیے کام میں لے آتے ہیں، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج یاسین ہوا آساں وہ میری، کبھی قسم اٹھانی پڑے تو تب بھی اٹھا لاتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب ہمارے علم کا محور ہو، ہمارے عمل کا محور ہو، ہمارے علم اور عمل کی تمام بنیادیں اسی سے اٹھائی جائیں
اور مذہب کے معاملے میں، مابعد طبیعیاتی حقائق کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں اسی کو یہ حق دیا جائے کہ یہ فیصلہ کرے ہر چیز کا، یہ اس کو حاصل نہیں رہی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ کو اس دنیا میں جینا ہے۔ یہ کتاب تو ان حقائق کے بارے میں آپ کی رہنمائی کرے گی جن کا تعلق آپ کی اصل حقیقت سے ہے۔ ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، اس کتاب کے موضوعات یہ ہیں۔ یہ اس مسئلے کو موضوع بناتی ہے اور اس کے بارے میں انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو اس دنیا کے اندر جینا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ ہم نے اس دنیا کے اندر سے گزر کر اپنے لیے وہ راستہ نکالنا ہے کہ جس سے ہم خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پہنچ سکیں۔ دنیا میں طبعی علوم کے ساتھ آپ کو غیر معمولی وابستگی پیدا کرنا پڑتی ہے، تب آپ اس دنیا میں جینے کا راستہ نکالتے ہیں۔ طبعی علوم وہی ہیں جن کو آپ دور حاضر میں سائنسی علوم سے تعبیر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اگر آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں تو ان کی زیادہ دلچسپی، ان کے بہت بڑے بڑے لوگوں کا آپ ذکر پڑھیں گے، ان کی زیادہ دلچسپی طبعی علوم سے نہیں ہوئی۔ طبعی علوم سے بھی ہوئی لیکن بہت کم، اور جن لوگوں نے ان علوم سے دلچسپی ظاہر کی وہ عام طور پر مسلمانوں کے ہاں کچھ زیادہ محبوب نہیں ہوئے۔ یہ نام تو اب ہم بہت لیتے ہیں اور بہت سے سائنسدانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اب ان پر کچھ فخر بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اپنے اپنے زمانے میں ان کے احوال پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بہت پذیرائی مسلمانوں کے ہاں ان کو نہیں ملی۔ زیادہ پذیرائی ان لوگوں کو ملی جن کا اشتغال، جن کا انہماک، جن کا تعلق یا تو مسٹیکل علوم سے تھا، جس کو ہمارے یہاں صوفیانہ علوم کہا جاتا ہے، اور یا فلسفے کے مباحث سے تھا، جو زیادہ تر قیاسی اور خیالی ہوتے ہیں۔ وہ سقراط سے، افلاطون سے، ارسطو سے لے کر ہیگل، کانٹ تک آج بھی اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ اگر ہم پوسٹ ماڈرن دور میں بھی داخل ہو جائیں تو وہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نہ طبعی علوم میں ہمیں وہ اشتغال حاصل ہوا جو ایک زندہ قوم کو، زمین پر بسنے والی قوم کو ہونا چاہیے، اور نہ قرآن مجید ہمارے علم اور عمل کا محور رہا۔ اس کا لازمی اثر ہمارے عمومی اخلاق پر پڑا۔ یہ جس کو جہالت کہا ہے انہوں نے، جہالت علم میں بھی ہوتی ہے اور عمل میں بھی ہوتی ہے۔ جب وہ علم میں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کو جانتا نہیں ہے۔ جب وہ عمل میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جذبات سے فیصلے کرتا ہے، اس کو سلیقے کی گفتگو کرنی بھی نہیں آتی، وہ کسی چیز کو تحمل اور بردباری کے ساتھ سن بھی نہیں سکتا، وہ معاملات پر علم اور عقل کی روشنی میں غور کرنے کا عادی بھی نہیں ہے۔ اس کو جب چاہے اشتعال دلایا جا سکتا، جب چاہے بھڑکایا جا سکتا، اس کے ساتھ آپ کوئی سنجیدہ مکالمہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ شرفاء کی طرح گفتگو کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جہالت کے دونوں پہلو ہیں۔ اگر آپ جہالت کو ایک جامع تعبیر سمجھیں تو ہماری اس وقت کی پوری زندگی کو اسی ایک لفظ سے بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی علم کے معاملے میں بھی اور عمل کے معاملے میں بھی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے، یعنی جب قرآن مجید ہمارے علم و عمل کا محور نہیں رہا اور سائنسی اور طبعی علوم سے ہمارا اشتغال کمزور ہو گیا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہی کچھ ہونا تھا اور وہ ہو چکا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اصل المیہ یہ ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ تشخیص درست ہے تو اس کا علاج کیا تھا؟ اس کا علاج یہ تھا کہ ہمارے دانشور، ہمارے صحافی، ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے علماء سب اسی کو ہدف بنا کر جدوجہد کرتے ہیں۔ یعنی ان کا پہلا اور آخری مسئلہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ جہالت کو اپنا موضوع بناتے، یعنی وہ یہ سمجھتے کہ اصل مرض یہ ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ ایک آدمی کو سر درد بھی ہو رہا ہے، اس کو کچھ ٹانگوں میں بھی تکلیف ہے، کچھ بازوؤں میں بھی ہے، لیکن یہ تشخیص ہو گیا کہ اصل مرض کینسر ہے، سرطان ہے، تو پھر ساری توجہات کا مرکز پہلے اس کو ہونا چاہیے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اصل مرض جہالت ہے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے تمام وسائل اس پر خرچ ہوتے، ہماری تحریکیں اس کے لیے کام کرتی، ہمارے رہنما اس کے لیے جدوجہد کرتے۔ آپ پچھلے 200 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب مسلمانوں کے رہنماؤں کو یہ احساس ہوا کہ ان کے ہاں یہ امراض موجود ہیں، مسلمان پستی میں گر چکے ہیں، جب انہوں نے ان کی حالت زار جس کو انہوں نے کہا ہے وہ دیکھی، تو یہ نہیں ہوا کہ وہ جہالت کے اس مرض کا علاج کرنے کے لیے اٹھتے، وہ اپنی ساری توجہات کا مرکز اس کو ختم کرنے کو بناتے۔ نہیں، انہوں نے خیال کیا کہ ہم اگر کچھ جتھے منظم کر کے اٹھ کھڑے ہوں
تو ہم اپنی تلواروں کے ذریعے سے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. یہ علاج تجویز کیا انہوں نے، اور یہی علاج ہے جو پچھلے 200 سال سے ہم کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جہالت بڑھتی جا رہی ہے اور اب عالمی سطح پر ایک فساد کا باعث بن گئی ہے. یہ ہماری اس وقت کی صورتحال ہے. میں نے بہت مختصر طریقے سے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اپنا نقطہ نظر عرض کر دوں، لیکن ابھی بھی ہمارے لیے بہت مواقع اور بہت امکانات ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک منفی زاویہ ہے اور ایک یہ ہے کہ مثبت طریقے سے دیکھیں. یعنی وہ صورتحال جو مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ جب یہ ہم کو حادثہ پیش آیا کہ یہاں کی سلطنت ختم ہوئی، وہاں کی سلطنت ختم ہوئی، یہاں سیاسی زوال آیا، وہاں سیاسی زوال آیا، یہ سب کچھ کے باوجود وہ دور آ گیا کہ جس میں ایک حد تک محدود آزادی حاصل ہو گئی، کام کرنے کے مواقع پیدا ہو گئے. حق خود ارادی کے اصول اور جمہوریت کے اصول نے ہمارے لیے اس صورتحال سے نکلنے کا موقع پیدا کر دیا جس کو اقبال نے بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، یعنی یا تو یہ سلطانی کا شکار ہیں یا پیری کا شکار ہیں یا ملائی کا شکار ہیں. تو کسی حد تک اس سے نجات ہونے کے مواقع پیدا ہو گئے، ایک آزادی کا دور آ گیا، نئے اسباب پیدا ہوئے، مواصلات کے نئے ذرائع پیدا ہو گئے، دنیا ایک جگہ آ گئی. ہمارے لیے جو کچھ ہم علم میں پیچھے رہ گئے تھے اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے. تو ان مثبت پہلوؤں کو دیکھ کر اگر ہم اپنے مرض کی ٹھیک تشخیص کرتے اور جہالت کو اپنا موضوع بناتے اور علم کو اپنی منزل بناتے اور اپنے اعلیٰ اخلاق سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تو شاید جو دن آج ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں یہ نہ دیکھنے پڑتے. تو میری اس معاملے میں درد مندانہ گزارش یہی ہے کہ وہ اصل بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے، جب تک ہم اس کو ہدف نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم کوئی بڑی توقعات وابستہ نہیں کر سکتے. غازی صاحب، کیا اس کے نتیجے میں یہ سمجھا جائے کہ یہ جو 150-200 سال سے ہمارے یہاں جو ریوائولسٹ تحریکیں تھیں، جو غلبہ اسلام کی اور احیاء امت کی تحریکیں تھیں، ان سب کو یکسر آپ اب غلط سمجھ رہے ہیں یا ایسے ہی دیکھنا چاہیے ان کو؟ میں زیادہ سخت الفاظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہم نے پچھلے 200 سال یا تلوار بازی میں صرف کر دیے یا سیاست بازی میں صرف کر دیے، جبکہ ہمارا اصلی برز ان میں سے کسی سے بھی دور نہیں ہو سکتا تھا. وہ جہالت ہے، اور جہالت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے علم کے دروازے کھولتے، علم ہمارا موضوع ہوتا، ہم علم کی ترقی کو اپنی اصل ترقی سمجھتے. دنیا علم میں ہم سے آگے بڑھ گئی تھی، بہت آگے بڑھ گئی تھی، صدیوں کا سفر اس نے آگے بڑھ کے کر لیا تھا. اس سفر کو طے کرنے کی کوشش کرتے اور ہماری ساری دانش، ہمارا سارا علم، ہماری ساری سیاست اسی کو اپنے لیے اصل موضوع بنا لیں. غازی صاحب، کیا آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آج بھی ہم لوگ کسی مسیح کا انتظار کرتے ہیں، کسی مہدی کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ ہماری فکر میں اور اعلیٰ ذہانتوں پر بھی اس کا اثر ہے؟ یہ چیز بھی کیا علم کی غلطی ہے کہ یہ جہالتی کا دوسرا نام ہے؟ جب آپ اصل مرض سے گریز کریں گے اور اس کے علاج کی فکر نہیں کریں گے تو اسی طرح کے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہر تدبیر ناکام ہوتی ہے. آپ جو قدم اٹھاتے ہیں الٹا پڑتا ہے، جس طرف راستہ نکالتے ہیں آگے سے بند دیوار آ جاتی ہے. تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آسمان سے کوئی آئے گا، زمین سے کوئی نکلے گا، وہ ہمارے امراض کا علاج کر دے گا. خدا کی زمین پر خدا کا قانون کار فرما ہے، اور خدا کا قانون بالکل بے لاگ ہے. اس میں قوموں کی تقدیر کے فیصلے کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے جس کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ ہر قوم کو کہتے ہیں کہ میں قیامت سے پہلے، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، ہر قوم کو موقع دوں گا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، لیکن وہ اس موقع سے اسی صورت میں فائدہ اٹھائے گی جب کہ وہ اپنی حالت کو بہتر رکھے، اور وہ حالت علم اور اخلاق میں برتری سے بہتر رہتی ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اور یہ علم و اخلاق کی جو برتری ہے یہ آپ اجتماعی معنی میں کہہ رہے ہیں، یعنی انڈیویجولز تو ہم دیکھتے ہیں، جیسے اب یہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مسلمان ہیں، جب انڈیویجولز یہاں آتے ہیں تو ان میں بہت کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، بڑی اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کی، اور وہ کسی سے کم نہیں ہوتے.
وہ آپ صرف اجتماعی معاملات میں کہہ رہے ہیں اس حیثیت سے؟ بحثیت قوم دیکھیے، جب آپ افراد کا ذکر کرتے ہیں تو افراد تو بدترین حالات میں بھی بہت اعلیٰ درجے کے پیدا ہو جاتے ہیں، ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ قومیں جو دنیا میں اس سے پہلے مٹی ہیں ان میں بھی بہت اعلیٰ درجے کے شاعر، بہت اعلیٰ درجے کے ادیب، بہت اعلیٰ درجے کے علوم کے ماہرین پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی ایسا معاملہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے۔ بحثیت مجموعی ہمارا رویہ کیا ہے، اسی کو دیکھ لیجئے کہ جو آدمی بھی اعلیٰ ذہانت رکھتا ہوگا، علم رکھتا ہوگا، اس کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ پھر وہ اپنا بستر اٹھائے اور ہماری قوموں کو چھوڑ کر یہاں آ جائے، اس کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو قوموں کو بھی دیکھیے تو مسلمان ممالک کا جائزہ لیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ وہاں پر نہ تہذیب ہے، نہ وہاں پر سیاسی لحاظ سے معاملات ٹھیک ہیں، معیشت کے معاملات بھی خراب ہیں، ایک جبر کی فضا ہے اکثر و بیشتر۔ امکانات پر غور ہوتا ہے کہیں تو آپ امریکہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کیا اسلام کے لیے کوئی بہتر جگہ ہے۔ تو اس پہلو سے تو کوئی اچھے حالات نظر نہیں آتے، وہ اس میں کوئی بہتری پھر کہاں سے آپ سٹیپ وائز سجیسٹ کریں گے؟ وہیں سے آئے گی، یعنی پہلے ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ ہمارا اصل مرض کیا ہے۔ جب ہم اس کو جان لیں گے تو پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت کیا ذرائع ہیں، کیا وسائل ہیں، ان تمام کو ہم اس پر مرتکز کر دیں۔ میں تو اب بھی دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ مسلمانوں کی قوت، سرمایہ اور ان کی جد و جہد کا اصلی ہدف وہ یا سیاست بازی ہوتی ہے یا تلوار بازی ہے، دونوں چیزیں۔ یہ میں نے اصطلاح ایجاد کی ہے، ورنہ بم بازی بھی کہا جا سکتا ہے۔ غامدی صاحب، اس سوال یہ ہے کہ خمار سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کے معنی سر کو کور کرنے کے ہیں؟ سر کی اوڑھنی کو خمار کہا جاتا ہے، جس کو آپ دوپٹہ کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں خمار کہتے ہیں، اور یہ قدیم رواج رہا ہے، اب بھی ہے۔ خواتین عام طور پر اس طرح کی کوئی اوڑھنی لیتی رہی ہیں، کبھی سر پر لیتی رہی ہیں، کبھی گلے میں ڈالتی رہی ہیں۔ عربوں کے ہاں بھی تھا، قدیم تمدن میں بھی رہا ہے، تو خمار اصل میں اوڑھنی کو کہتے ہیں۔ مسلمان بہت سے فرقوں میں بٹ گئے ہیں، عملی طور پر اپنی زندگی میں ہم اس کو امت واحدہ بنانے میں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی قوم یا افراد کا کوئی مجموعہ میری یا آپ کی خواہش سے امت واحدہ نہیں بنتا، اس کے لیے سیاسی، سماجی، معاشرتی احوال میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے آپ اتحاد کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت کی دنیا میں اگر آپ اس لحاظ سے کہتے ہیں امت واحدہ، ٹھیک ہے، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ایک سیاسی وحدت وجود میں آئے، وہ سیاسی وحدت ایک قوت بنے، وہ دنیا میں اپنا مقام بنوائے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی قوموں کو علم اور اخلاق میں برتری کے مقام پر لے جانے کی کوشش کریں۔ وہ کسی ایک جگہ کم سے کم برابری کی سطح پر آئیں گی تو یہ وحدت پیدا ہوگی۔ یعنی یورپی یونین کا خواب اس کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا تھا کہ ترقی کا کم سے کم معیار حاصل کر لیا جائے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جن ممالک کے پاس کچھ زیادہ وسائل ہیں، ان کے ہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں آپ کوئی جا کے کوئی گھر بنا لیں گے، کوئی اپنے لیے شہریت کے مواقع پیدا کر لیں گے، کوئی وہاں کوئی خدمت کی صورت پیدا کر لیں گے۔ ذرا اندازہ کر لیجئے مسلمان ملکوں کے اوپر ایک نظر ڈال کر۔ تو اس میں یہ خواب دیکھنے کی بجائے جو اصل مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ سود اللہ اور رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے، تو کیا مسلمانوں کے زوال کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ نہیں ہے؟ یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ہمیشہ اس آیت کو لوگ بالکل غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سود کھانا، سود لینا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ قرض پر نفع کا مطالبہ کیا جائے۔ اسلام نے جو اخلاق ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی ذاتی کاروباری ضرورتوں سے زیادہ اگر کچھ موجود ہے تو کسی بھائی کو ضرورت پڑ گئی، وہ ضرورت اس کی کوئی ذاتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، کاروباری ضرورت بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ اس کو دے دیں، وہ اس کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ اتنا حوصلہ نہیں رکھتے تو قرض دے دیں، پھر اس قرض پر نفع کا مطالبہ نہ کریں۔ یہ اسلامی اخلاقیات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو روک دیا، وہ مسلمان ہو گئے تھے، محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ اب کوئی شخص بھی کسی سے سود کا مطالبہ نہیں کرے گا، جو کچھ اصل زر یا پرنسپل ہے وہ واپس لے لیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں حکم دے دیا گیا،
اور سب لوگوں کو اس کا پابند کر دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی تھی۔ تو اس چیز کا جب اعلان کیا گیا، اس کا خطرہ تھا کہ وہ لوگ جو ساہوکار ہیں، جو اسامیاں ڈھونڈتے ہیں، جن کا کاروبار یہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب سود کا کاروبار قدیم زمانے میں یوجری کی صورت میں منظم ہو جاتا تھا تو وہ لوگوں کا خون چوسنے تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ یہ لون شارک کی اصطلاح اسی سے وجود میں آئی۔ اب بھی جن ملکوں میں یہ چیز موجود ہے، میں جہاں رہتا ہوں وہاں چینی لوگ یہ کاروبار بہت کرتے ہیں، روز حادثے پیش آتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کا آسانی سے اس بات کو ماننا ممکن نہیں تھا، یعنی جو جلیل القدر صحابہ تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پا چکے تھے، ان کے لیے تو یہی کافی تھا کہ اللہ نے روک دیا، لیکن سب لوگ جن کے مفادات وابستہ تھے آسان نہیں تھا۔ تو اس موقع پر قرآن مجید نے کہا کہ یا تو اس کاروبار سے باز آ جاؤ یا فَضَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا پھر تمہارے خلاف جنگی کارروائی کی جائے گی۔ یہ بات ہے جو کہی گئی۔ اس کو بالکل الٹ طریقے سے لوگ ترجمہ کر کے یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، یعنی اللہ اور رسول کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اب آپ کے خلاف حکومت کارروائی کرے گی، جنگی کارروائی کی جائے گی، جو لوگ اصرار کریں گے ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ ورنہ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے شدت کے ساتھ حرام قرار دی ہیں، ملاوٹ اس سے بڑا جرم ہے، چور بازاری اس سے بڑا جرم ہے، خیانت اس سے بڑا جرم ہے، غبن اس سے بڑا جرم ہے، قومی خزانے کو لوٹنا اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ تو ایک مشتبہ معاملہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا کہ یہ تو بڑے بڑے جرائم ہیں، ایک مسلمان اور اعلیٰ اخلاق کے فرد کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قرض دے کے اس پر نفع کا مطالبہ کرے۔ تو اس کی نوعیت یہ ہے۔ البتہ لوگوں کی طرف سے مزاحمت کے اندیشے کے پیش نظر انہیں بتا دیا گیا کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو کارروائی کی جائے گی ان کے خلاف۔ یہ ایک اوپینین ہے، آپ اس پر تبصرہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریک کے ذریعے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعلیم دی اور پھر سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے حکومت پر قبضہ کیا۔ آپ اپنے اکثر لیکچر میں سیاسی جدوجہد اور انقلاب کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیاسی جدوجہد کی میں نے کبھی مخالفت نہیں کی۔ آپ ضرور سیاسی جدوجہد کریں، جن ملکوں میں سیاسی جدوجہد کرنا جائز ہے، جہاں اس کے مواقع پیدا ہو گئے ہیں، وہاں سب سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، لوگ انتخابات لڑتے ہیں، سیاسی جدوجہد کرتے ہیں۔ جن میں اس کے مواقع نہیں ہیں ان میں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کبھی حج پہ جائیں اور کر کے دکھائیں مجھے۔ تو اس وجہ سے جہاں مواقع پیدا ہو گئے ہیں وہاں کون روکتا ہے آپ کو؟ ضرور سیاسی جدوجہد کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت نہ باندھیں، آپ نے یہ کبھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول بشیر اور نذیر بن کے آتے ہیں۔ قرآن مجید نے رسولوں کا تعارف کرایا ہے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف کرایا ہے۔ وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، داعین الی اللہ بإذنہ، وہ مبشرا و نذیرا ہوتے ہیں، بشارت دیتے ہیں کہ لوگوں دنیا کی اس عارضی زندگی میں اپنے لیے جنت کا سامان کر لو۔ وہ خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں کہ موت پر زندگی ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد کچھ غیر معمولی نتائج نکلنے والے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی میں یہی کام کیا۔ آپ اللہ کے داعی تھے، آپ بشیر تھے، آپ نذیر تھے، آپ دین کی شہادت بن کے آئے اور لوگوں کے اوپر آپ نے حق کو واضح کیا۔ آپ پر اللہ کی آخری کتاب نازل کی گئی، آپ نے اس کتاب کی تلاوت کی، لوگوں کو خدا کی حکمت کی تعلیم دی اور لوگوں کو خدا کے قانون کی تعلیم دی۔ آپ کا فرمان تقرر قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ ہم نے رسول بھیجا ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی یہ پیغمبر ہیں، یہ خدا کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، یہ لوگوں کو پاکیزہ بناتے ہیں اور اس کے لیے ان کو خدا کی حکمت اور قانون کی تعلیم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا تعارف یہ کرایا کہ بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہی کام آپ کرتے ہوئے مکہ میں کم و بیش 13 سال تک جدوجہد کرتے رہے۔ وہاں چند نوجوان آپ پر ایمان لائے، کوئی 230-35 سے زیادہ افراد نہیں تھے، عورتیں مرد ملا کر جنہوں نے آپ پر ایمان قبول کیا۔ لیڈرشپ نے آپ کو نہیں مانا، پوری کی پوری لیڈرشپ نے انکار کر دیا، بہت ستم توڑے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، بائیکاٹ تک کی نوبت پہنچ گئی۔ وہ ایک بڑا شدید زمانہ تھا جو آپ نے گزارا، لیکن وہ لوگ کسی حال میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ عرب کی پوری لیڈرشپ ایک لحاظ سے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، ہجرت کرنا پڑی۔ جب آپ نے ہجرت کی
تو اس وقت یثرب میں اوس اور خزرج کے قبائل کے پاس ہی یثرب کا اقتدار تھا. یعنی عرب اصل میں ایک قبائلی نوعیت کا معاشرہ تھا. جیسے آپ کے ہاں بھی قبائلی علاقے پاکستان میں ہیں، وہاں قبائلی سردار ہی فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ جن لوگوں نے آپ پر ایمان قبول کیا اوس و خزرج میں، یعنی مکے میں تو صورت یہ تھی کہ نوجوان ایمان لائے، بڑے لوگوں نے قبول نہیں کیا. وہاں الٹ رہی صورتحال. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جن کو آپ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، یہ اس وقت نوجوان لوگ تھے. کوئی 25 سال، کوئی 28 سال، کوئی 24 سال. سب سے زیادہ عمر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی 38 سال کے تھے. تو نوجوانوں نے قبول کیا، باقی لوگوں نے عام طور پر انکار کر دیا. بڑے لیڈروں میں سے کوئی ایک بھی سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. مدینے میں اس کے بالکل برخلاف صورتحال یہ ہوئی کہ وہاں اوس اور خزرج کی لیڈرشپ نے ایمان قبول کر لی. یعنی ان کے جس کو شبلی نے سیرت النبی میں کہا رؤوس قبائل، یعنی قبیلوں کے سردار، جیسے سعد بن عبادہ ہیں، جیسے سعد بن معاذ ہیں، بڑے لیڈروں نے دین کو قبول کر لیا. تو جیسے ہی یہ صورتحال واقع ہوئی تو آپ کو اقتدار منتقل ہو گیا. نہ آپ نے کوئی تحریک چلائی، نہ کوئی سیاسی جماعت بنائی، نہ کوئی انقلابی جدوجہد کی، آپ نے دعوت دی. اس دعوت کا ایک نتیجہ نکلا. یہ نتیجہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس سے بالکل مختلف صورت میں نکل آیا تھا. یعنی کہاں وہ ایک بردے کے طور پر بیچ دیے گئے، کہاں وہ عزیز کے گھر میں رہے، کہاں ان پر تہمت لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. خواب کی تعبیر انہوں نے کی، بادشاہ نے بلایا اور یک بجک تخت پیش کر دیا. تو اگر کسی صاحب علم کو یا کسی خدا کے بندے کو یا کسی داعی حق کو یا کسی پیغمبر کو اس طریقے سے اقتدار ملتا ہے تو پھر اس کا کام یہی ہے کہ وہ خدا کے قانون کے مطابق اقتدار کی ذمہ داریاں پوری کرے. لیکن یہ کہ آپ نے کوئی انقلابی یا سیاسی جدوجہد کی تھی، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ بشیر تھے، نذیر تھے، داعی حق تھے، خدا کا پیغام لے کر آئے تھے، خدا کی آخری کتاب دنیا کو آپ نے دی اور اللہ کی حجت پوری کر دی. تو یہ رسول کے منصب کی تحقیر ہے کہ اس کو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر پیش کیا جائے. ایسا بالکل نہیں ہوا. غامدی صاحب اکثر فرماتے ہیں آپ، اور یہی رائے آپ کی کہ یہ ذبیحہ ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو دوسرا گوشت ہے وہ حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے. اس کی آپ دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ جان لینے کے لیے ہمیں اللہ کی سنت چاہیے. تو یہ جو مچھلی کو ہم کھا لیتے ہیں، اس پر یہ کلمہ نہیں پڑھتے، تو اس کے بارے میں آپ فرمائیے. اس لیے کہ مچھلی کو آپ دریا سے نکالتے ہیں، یعنی اللہ کا نام تو اس پر بھی لینا لازم ہے. آپ کوئی بھی کام جب کریں، جال بھی پھینکیں، آپ اپنے کتے کو بھی شکار پر چھوڑیں، ہر حال میں اللہ کا نام لینا چاہیے. لیکن وہاں خون نکالنے کی اس لیے تاکید نہیں کی گئی کہ بہتا ہوا خون مچھلیوں میں اس طرح نہیں ہوتا. لیکن بیسک بات تو یہی ہے کہ آپ ایک جان لے رہے ہیں. جی بالکل یہی، اس لیے اللہ ہی کے نام لے کے لینی چاہیے. اس میں تو کبھی دو رائے نہیں رہی. وہاں چونکہ ہم کوئی اقدام اس طرح نہیں کر رہے ہوتے، یعنی ہاتھ میں چھری پکڑ کر کسی کی جان نہیں لے رہے ہوتے، تو اس وجہ سے اس کے آداب اہتمام کے بالکل تبدیل ہو جاتے. لیکن وہ اس طرح حرام نہیں ہو جاتی. نہیں، بالکل حلال رہتی، کوئی معنی نہیں، اگر آپ نے اس کو یہ نام لے کر نہیں پکڑا، جال نہیں پھینکا یا اس کو کنڈی سے نہیں پکڑا، اس کے بعد بھی نام لے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں آپ نے وہ اقدام کیا ہی نہیں. حقیقت میں آپ نے اس کی گردن کاٹ کے، اس کا خون بہا کے، اس کی جان لے کے وہ جو اقدام کرتا ہے، ایک بڑی حد تک اگر دیکھیں تو وہ ایک سفاکانہ اقدام ہوتا ہے کسی کی جان لینے کا، وہ وہاں آپ نے کیا ہی نہیں. تو اس لیے وہاں اس کی سختی نہیں کی، وہاں بس اللہ کا نام لیں اور جان پھینک. یہ سوال ہے، یہ آن لائن کویشچنز میں سے کچھ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں تو گو آپ اس کی جو لمٹ ہے اس میں اس کو ادائیگی کر بھی دیں تو آپ کو کچھ ریوارڈ پوائنٹس ملتے ہیں جس سے آپ کوئی ان سے گفٹ لے سکتے ہیں، کوئی آپ کو اور فائدہ ہو سکتا ہے. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ سود کے زمرے میں تو اپنی نہیں آ طرف گا؟ سے کوئی ادارہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، بیچنے والے بھی دیتے ہیں اور بھی بہت دیتے ہیں، اس میں اس کا کوئی سوال نہیں. قرض پر نفع کا مطالبہ کرنا سود ہے. کسی سے آپ نے قرض لیا اور اس نے آپ کا قرض بہتر طریقے پر واپس کر دیا. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لیے تھے اور جب واپس کرنے کا موقع آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ان کے کچھ دبلے تھے، اچھے بہتر اونٹ واپس کر دو. تو یہ تو رد احسن ہے، اچھے طریقے سے قرض واپس کرنا، اس میں کوئی مطالبہ نہیں ہوتا. اس لیے اس میں سود کا کیا سوال ہے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ مغرب اور مشرق میں جو ہمارے علماء ہیں سب، وہ دہشت گردی کے واقعات کی کھلم کھلا مذمت نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. مذمت تو وہ کرے گا جو اس کو غلط سمجھتا ہو.
آپ کبھی دیکھیے ہمارے ہاں پاکستان میں ہم 30-35 سال سے اس صورتحال سے دوچار ہیں، تو کبھی علماء یہ نہیں کہتے کہ اس طریقے سے بے گناہوں کو، معصوم لوگوں کو مارنا یہ پوری دنیا میں ممنوع ہے۔ نان کمبیٹنٹس کے خلاف ایک پتھر پھینکنا بھی بہت بڑا جرم ہے، کوئی نہیں کہتا یہ۔ وہ کہتے ہیں اسرائیل میں ٹھیک ہے، افغانستان میں بھی ٹھیک ہے، پاکستان کے آئین میں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو اصول ہوتے ہیں وہ عالمی ہوتے ہیں، وہ انسانی سطح پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نان کمبیٹنٹ کو مارنا یہ ایک جرم ہے تو یہ اسرائیل میں بھی جرم ہے، یہ کشمیر میں بھی جرم ہے، یہ افغانستان میں بھی جرم ہے، یہ کسی مسیحی کو مارنا بھی جرم ہے، ہندو کو مارنا بھی جرم ہے۔ یعنی آپ پرنسپل میں کھڑے ہوں گے تب کوئی چیز ختم ہو سکتی ہے، یہ کوئی مذمت نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں آپ عذر خواہی کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اگر یہ شرائط پوری ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نیک نیت لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں، تو پہلے اصولی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی مذمت وہ کرے گا جو اس چیز کو مانتا ہو کہ کسی حال میں بھی کسی نان کمبیٹنٹ کے خلاف، غیر مقاتل جس کو کہا جاتا ہے، جو لڑنے کے لیے نہیں نکلا آپ سے، اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہمارے دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ عین میدان جنگ میں جو لوگ لڑنے کے لیے نکلے تھے، آپ کو مارنے کے لیے نکلے تھے، ہتھیار پھینک دیں تو ان کو قیدی بنایا جا سکتا، مارا نہیں جا سکتا۔ تو آپ اگر اس اخلاقی اصول کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر تو کوئی چیز بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا سوچ ہے اس بارے میں جو کہا جاتا ہے اکثر کہ مسلمانوں کے خلاف بہت ساری کانسپریسیز ہوتی رہتی ہیں، جیسے جوئش لابی وغیرہ؟ بڑے فارغ لوگ ہیں جو ہمارے خلاف کانسپریسی کرتے ہیں، ہم خود کافی ہیں یہ کرنے کے لیے، صبح و شام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بالکل فضول باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جب کوئی قوم زندہ ہوتی ہے، جب وہ ٹھیک راستے پر ہوتی ہے، تو دنیا کی کوئی قوم اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتی، اور کرے تو خدا اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت خدا کس کے ساتھ کھڑا ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ رام صاحب، منکر نکیر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بعض روایتوں میں 2 فرشتوں کا نام آیا ہے یہ، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب رسولوں کے مخاطبین، یعنی جن کی طرف اللہ کے پیغمبروں کی براہ راست بعثت ہوئی ہے، ان پہ جب موت وارد ہوتی ہے تو وہ فرشتے آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے تم پر خدا کی حجت تمام کی، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اور اس کے بعد گویا ان کے لیے راستہ نکالتے ہیں۔ باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر کچھ لوگ ایسے مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس دنیا سے اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی ذرا سرحد پر رجسٹریشن ہو جاتی ہے، تو ہو سکتی ہے، اسی کو عام طور پر منکر نکیر سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ رام صاحب، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ استخارہ کرتے ہیں لوگ عموماً شادی سے پہلے، رشتے آتے ہیں جب، تو اس میں ایک مشکل ہی پیش آتی ہے کہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ اور استخارے میں کوئی اور جیسے خیال ہوتا ہے لوگوں کو، کوئی اشارہ ہوا، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ یعنی استخارہ کرنا ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ خاص قسم کا عمل ہے جو بتایا گیا ہے۔ اچھا، پھر یہ شادی کے ساتھ خاص ہو کے رہ گیا ہے۔ پہلے لوگ خود کرتے تھے، اب عام طور پر دوسروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ کریں۔ اس کے بعد ایک اگلی منزل آ گئی ہے، اب یہ ایسا کاروبار بن گیا ہے کہ ٹیلی فون پر کروا لیں، گھر میں بیٹھے ہوئے کر لیں، ٹیلی ویژن پر کروا لیں۔ تو پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے، ہمارے دین میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو معاملات بھی پیش آئیں ان میں اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، ہم کو عقل دی ہے۔ اس علم و عقل کی بنیاد پر ہم کو فیصلے کرنے چاہیے۔ مرض آ گیا ہے، علاج کیجئے، ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ کوئی تکلیف آ گئی ہے، اس کے ازالے کے دنیا میں جو اللہ نے اسباب پیدا کیے ہوں ان کو اختیار کیجئے۔ آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، آپ اس کے تمام حقائق کا جائزہ لیں، دیکھیں اس کے پروز کونس کیا ہیں، اس کے میرٹس ڈی میرٹس کیا ہیں، ان کا جائزہ لے کر آپ علم اور عقل کی بنیاد پر پہلے ایک فیصلے تک پہنچیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ اس کے ساتھ چونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، یعنی ایک ہماری تدبیر ہے وہ ہم نے آخری درجے میں کر لی، جتنا علم ہمارے پاس تھا، جتنی عقل ہمارے پاس تھی، اس کی روشنی میں ہم نے ایک رائے قائم کی، ایک تدبیر کی۔ اب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔
اور یہ دعائیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی دعائیں نقل ہوئی ہیں، مختلف موقعوں پر انہوں نے دعائیں کی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ کی پناہ چاہی، اور بہت سی اس نوعیت کی دعائیں بڑے خوبصورت الفاظ میں قرآن میں نقل ہوئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی آپ مختلف مجموعوں میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے بھی اپنی کتاب میزان میں ان کو جمع کر دیا ہے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ بھی سکھائی کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے جہاں یہ معلوم ہو کہ آپ کسی واضح نتیجے تک نہیں پہنچ رہے، علم اور عقل کی بنیاد پر آپ نے بہت غور کیا ہے، بہت سوچا ہے، تو آپ اللہ سے خیر کی دعا کریں۔ استخارہ کا مطلب ہے عربی زبان میں اللہ سے خیر چاہنا، اللہ سے خیر مانگنا، اس کی دعا کریں۔ یہ ایک دعا ہے جیسے دوسری دعائیں۔ اس دعا کو آپ نکال کے پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے، اس کا سادہ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیجئے اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عزت کا حوالہ دے کر درخواست کی گئی ہے کہ اس میں جو بھی خیر کا پہلو ہو پروردگار وہ ہمارے لیے نمایاں کرے۔ کبھی نہیں کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں کوئی خواب ضرور آ جائے گا، کبھی نہیں کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں کوئی بشارت نازل ہو جائے گی۔ اللہ سے جیسے ہم باقی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی ویسی دعا ہے، اور یہ انہی لوگوں کو کرنی چاہیے جن کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اور ہر معاملے میں کرنی چاہیے۔ یعنی اس کو شادی کے ساتھ بھی خاص نہیں کیا گیا، زندگی کے جو معاملات بھی ہیں جن میں کوئی رائے قائم کرنی ہوتی ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کوئی اقدام کرنا ہوتا ہے، ان سب موقعوں پر اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ پہلے علم اور عقل کی بنیاد پر فیصلہ کریں پھر دعا کریں، یہ اصل حقیقت ہے۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا ہے اور شادیوں کے لیے کاروبار بنا لیا ہے، اور اس میں بعض موقعوں کے اوپر یہ حقیقت ہے کہ محض وہم ہیں جو پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ علم اور عقل بالکل دوسری بات بتا رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کی بنیاد پر کوئی دوسری رائے قائم کر لیتے ہیں۔ خوابوں کے بارے میں یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ 90% ہماری چھپی ہوئی خواہشات کی تمثیل ہوتے ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں کیا رہنمائی ہوئی ہے اور کیا رہنمائی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد لوگ اس کی تعبیر ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، گویا یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو یہ محض توہمات بن کے رہ گئی ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ علم اور عقل کی بنیاد پر زندگی کے فیصلے کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے، خیر کی دعا۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں بندوں کی، اس کے ہزار طریقے ہیں۔ ممکن ہے کہ علم اور عقل ہی کا کوئی پہلو نمایاں ہو جائے، ممکن ہے آپ کی معلومات میں اچانک کوئی اضافہ ہو جائے، ممکن ہے کوئی خبر اچھی آپ کو کسی موقع کے اوپر مل جائے، ممکن ہے جس چیز پر آپ غور کر رہے تھے اس کا وہ پہلو اچانک دماغ میں آ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اچھا خواب آ جائے۔ بس اگر معاملے کو یہاں رکھیں گے تو آپ ٹھیک اس جگہ ہوں گے جہاں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کھڑا کیا ہے، اور اگر اس سے آگے بڑھ کے کریں گے تو پھر یہ کاروبار بن کے رہے گا۔ اور اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ بڑے اعتماد کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ کر ڈالیے، مجھ کو بتا دیا گیا ہے، حالانکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طریقے پر یہ بتا دیا ہے کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، خدا کی طرف سے بات کرنے کے سارے دروازے میرے بعد بند کر دیے گئے ہیں، الا المبشرات، سوائے اس کے کہ کسی کو کوئی اچھا خواب آ جائے، بس آ جائے۔ اور ہر خواب لازم نہیں ہے کہ بشارت ہو۔ ہماری خواہشات، ہمارے جسمانی احوال، ہمارے لاشعور میں گئی ہوئی چیزیں وہ تمثیل کی صورت میں ڈرامیٹائز ہو کے ہمیں رات کو دیکھنے کو موقع مل جاتا ہے، اور بسا اوقات اسی میں دبی ہوئی خواہشات وہی ایک تمثیل کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ اب علم بھی ادھر دھرا رہ جائے گا، عقل بھی وہاں پڑی رہ جائے گی، ہمیں تو اشارہ ہو گیا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ غانم صاحب، یہ سوال ہے ایک ریٹائرڈ صاحب کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت تھوڑی سی پونجی ہے، اگر میں ہر سال 2.5% اس میں سے دیتا رہوں گا زکوٰۃ کے طور پر تو میرے پاس کچھ بچے گا نہیں، اور میری کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ آپ 2.5% زکوٰۃ نکال کے خود ہی لے لیا کریں۔ نہیں، آپ یہ میں نے آج راہ تفنن نہیں کہا، اگر ایک آدمی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ خود زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا۔ ذریعہ آمدن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی یہ میں نے آج راہ تفنن نہیں کہا، بالکل ٹھیک بات کہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حق آپ نکالیے اور آپ کا ضمیر مطمئن ہو گیا ہے کہ اس کا سب سے بڑھ کر حقدار میں خود ہوں، تو لے لیجیے۔ اب یہ ضمیر کے اطمینان کا جواب آپ کو اپنے پروردگار کو دینا ہے، مجھے نہیں دینا۔ غانم صاحب، لوگ دیے جلاتے ہیں اور شمع روشن کرتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ اسلام کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں اسلام کو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ یعنی دیا جلانے سے اسلام کو کیا پرابلم ہوتا ہے؟
یعنی وہ کو پلیج کرتے ہیں اس موقع پہ بسا اوقات ہمارے یہاں جو اسلام کا کنسرن صرف دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے اس میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. دوسرے یہ کہ اس میں اخلاقی لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. بس اس کے علاوہ آپ کوئی رسم ادا کریں، کوئی تہوار منائیں، کوئی تقریب منعقد کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ دو چیزیں. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ ایک لٹ لے کے آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ بھی نہیں کرو وہ بھی نہیں کرو. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کا لحاظ تم کو رکھنا ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بہت ہی اصرار وضاحت کے ساتھ دے دیا ہے. یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، اس کا بالکل کلا کما کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. یاد رکھو، ان لوگوں کو یہ بتا دو اے پیغمبر کہ میرے رب نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں، گن کے بتا دیا. انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے آگے بیان کی ہیں وہ چیزیں، صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں. پہلی کیا چیز ہے؟ بدکاری کو حرام کیا. بدکاری اور اس کے لوازم ہر آدمی ان سے واقف ہے، اس کو حرام کیا. دوسری چیز کیا ہے؟ والاسم، حق تلفی کو حرام کیا ہے. ہم ساری حرمتیں بہت بیان کرتے ہیں، لہک لہک کر بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ خدا نے فواحش کے بعد جو سب سے بڑی چیز بیان کی وہ حق تلفی ہے. آپ نے کسی کا حق مار لیا، حق تلفی کو حرام کیا. والبغی بغیر الحق، کسی کی جان مال اور عزت کے خلاف کوئی اقدام کرنے کو حرام کیا ہے. یہ دیکھیے خدا کی حرمتیں یہ ہیں. اس کے بعد وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، بغیر کسی دلیل کے اللہ کا شریک بنانے کو حرام کیا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اپنی طرف سے یہ کہنے کو حرام کیا ہے کہ یہ حرام ہے. اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی؟ رحم صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ اگر بچوں کو یہ احساس ہو کہ بڑی کوشش کی اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو وہ بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ جد و جہد کی دنیا ہے، اسٹرگل کی دنیا ہے. اس کو خدا نے امتحان کے لیے برپا کیا ہے. یہ جزا اور سزا کی دنیا نہیں ہے. اس میں جزا اور سزا اگر ہوتی ہے تو وہ ثانوی ہے، سیکنڈری ہے. اصلاً یہ آزمائش، امتحان، اسٹرگل اور جد و جہد کی دنیا ہے. تو ہر بچے کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ اس نے جد و جہد کرنی ہے. اس جد و جہد کے کبھی نتائج نکلیں گے، کبھی نتائج نہیں نکلیں گے. اس میں اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، ضرور مانگنی چاہیے. دعا کی جاتی ہے، ضرور کرنی چاہیے. اللہ نے بہت سے معاملات میں یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ میرا بندہ مانگے گا تو میں دوں گا، تاکہ بندے کا ایک زندہ تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ قائم رہے. بہت غلط بات کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ طے کر رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں طے ہیں، آپ مانگے نہ مانگے اللہ دے دے گا. کچھ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ اسٹرگل کریں گے تو ملیں گی ورنہ نہیں ملیں گی. کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ بندہ مانگے گا تو دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا. تو اس لیے مانگیے، جد و جہد کیجیے، لیکن یہ کام نہ کیجیے کہ ہم جو دعا کریں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ قبول کرے گا. مجھے بتائیں کہ اگر شدید بارش ہو رہی ہو، ایک طرف ایک آدمی یہ کہہ رہا ہو کیا منظر ہے پروردگار، یہ بارش تو آج دن بھر ہوتی رہے. دوسری طرف ایک کسان کہہ رہا ہو کہ پروردگار بس کرو اب میری ساری فصل تباہ ہو رہی ہے. اللہ کس کی بات سنے گا؟ تو وہ اپنی حکمت سے فیصلے کرتا ہے. اگر وہ ہماری باتیں قبول کرنا شروع کر دے تو یہ دنیا چند دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی. تو اس لیے دعا کیجیے، اللہ سے درخواست کیجیے. اگر وہ چیز ہمارے لیے موزوں ہوگی، مناسب ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. نہیں ہوگی تو اس کا اجر ہمیں قیامت میں مل جائے گا. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف ہر وقت جد و جہد کرتے رہتے ہیں، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو یہ کرنے والے ہیں ان کو ہم مار ہی ڈالیں جا کے؟ اس کے بعد اگر کبھی خلوت میں موقع ملے تو ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مارنا پڑے. لوگ اپنے گریبانوں میں منہ نہیں ڈالتے، وہ دوسروں کو زیادہ دیکھتے ہیں. ہماری قومی اور انفرادی نفسیات یہ ہے کہ ہم عیوب تلاش کرنے میں بالکل غلاظت کی مکھی بن چکے ہوئے ہیں. کسی کے بھی مثبت پہلوؤں پر کبھی ہماری نگاہ نہیں ہوتی. اور دوسروں کے عیب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کو 6 نمبر کی اینک لگی ہو تب بھی نظر آ جاتے ہیں، اور اپنے عیوب کہیں نظر نہیں آتے.
تو سب سے زیادہ اپنے عیوب پر، اپنی برائیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر نگاہ کرنی چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو دنیا کے سماجی علوم کی بنیاد پر، میں اس کا ایک طالب علم ہوں، یہ عرض کر دوں کہ جو ملک اور قومیں ہیں وہ علم و اخلاق کی پستی کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، کرپشن اس کا ایک جزو ہے، اس لیے معاملے کو ہمیشہ وسعت کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ امام صاحب، یہ سوال ہے کہ کیا سسرال والوں کی خدمت کرنا بہو کی ذمہ داری ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہی سوال الٹ کے بھی پوچھا جا سکتا ہے، کیا سسرال والوں کی خدمت کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، ایک وہ خدمت کا حق فرض ہے جو ہم پر ہمارے والدین کے بارے میں عائد کیا گیا ہے۔ شوہر کے بھی والدین ہوں گے، بیوی کے بھی والدین ہوں گے۔ وہ جب بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو اس کے والدین بھول جاتے ہیں۔ جو ذمہ داری اولاد پر والدین کے بارے میں ڈالی گئی ہے وہ جیسے لڑکوں پر ڈالی گئی ہے ویسے لڑکیوں پر بھی ڈالی گئی ہے، تو یہ خدمت تو لازم ہے۔ اس کے بعد کچھ رشتے قائم ہوتے ہیں جس وقت ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، یہ بات کہ ہم نے کسی کو استاد بنانا ہے، ہم نے کسی کو دوست بنانا ہے، اسی طرح کہیں شادی کرنی ہے، اس سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے یہ بھی اصل میں بمنزلہ ماں باپ ہے، تو ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ یہ خیال کرے کہ اس کے ماں باپ ہیں، تو اگر میں بیوی سے یہ توقع کر رہا ہوں تو بیوی کے ماں باپ بھی میرے لیے اسی طرح ماں باپ ہیں۔ تاہم یہ ایک اچھے اخلاق، اچھے کردار کا اظہار ہے، اس کو مسئلہ بنا کے پیش کرنا یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ایک اچھے تمدن میں، اچھی تہذیب میں لوگ باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے احترام کے جذبات رکھتے ہیں، ورنہ اگر آپ تقسیم کریں گے تو پھر والدین بیوی کے والدین ہی ہیں جن کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، آپ کے والدین کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم سے جو عہد لیا گیا تھا عالم ارواح میں، تو امتحان میں ڈال دیا گیا ہے ہمیں جسموں کے ساتھ، تو یہ تو کچھ فیر بات نہیں ہے۔ جو عہد آپ سے لیا گیا تھا اس کی یاد اس لیے محو کر دی گئی ہے کہ اگر وہ باقی رہتی تو پھر امتحان نہیں ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ اندر موجود ہے، وہ ہمارے تحت الشعور کے اندر ڈال دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے جب اس عہد کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، پیغمبر آ کے یاد دہانی کراتے ہیں، مصلحین آ کے یاد دہانی کراتے ہیں، تو اگرچہ وہ واقعہ تو ہم کو یاد نہیں آتا لیکن اس کے تقاضے ہم فوراً قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، کسی کو بھی یاد نہیں، لیکن جب معاشرہ یہ یاد دلاتا ہے تو واقعہ تو یاد نہیں آتا لیکن حقوق سارے قائم ہو جاتے ہیں۔ تو انسان ایسے ہی بے شمار چیزوں کو اپنے معاشرے سے سیکھ کر، سمجھ کر اپنے باطن میں دیکھتا ہے تو اس کی نفسیات اسے قبول کرتی ہے۔ ماں اور باپ کو اگر ہمارا اندر قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو لوگ لاکھ باتیں کرتے رہیں، کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ جو باطن میں ماں کی، باپ کی محبت ڈالی گئی ہے، یہ اسی واقعے کی وجہ سے جو وہاں ہو چکا ہے۔ تو خدا کی محبت، خدا کا شعور، خدا پر ایمان کو قبول کرنے کے لیے انسان کی آمادگی، یہ بھی اصل میں اس عہد کی وجہ سے ہے جو ہم نے کیا تھا، اگرچہ اس کی یاد محو کر دی گئی ہے، اور اس کے محو کرنے ہی کے لیے ضروری تھا، اس لیے کہ اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا گیا۔ اگر ہمیں وہ یاد ہو تو پھر تو فرشتوں کی طرح لوگ کوئی غلط کام نہیں کریں گے، امتحان ختم ہو جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امت ایک سیاسی وحدت ہے یا سیاسی وحدت کی طرف جانا چاہیے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ہر مذہبی قوم کو جو مذہب رکھتی ہے کوئی، اس کو اس طرف بڑھنا چاہیے، تو پھر یہ تو تصادم کی صورت ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کا جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس کو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں خود بیان کر دیا ہے قرآن مجید میں، وہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ کوئی آدمی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی برطانیہ میں رہتا ہے، کوئی انڈونیشیا میں رہتا ہے، کوئی پاکستان میں رہتا ہے، ہم سب مذہب کے تعلق سے بھائی ہیں۔ یہ جو بھائی بھائی ہونے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ اصل میں یہ بتاتا ہے کہ جو خیرخواہی، جو محبت، جو برابری تم اپنے بھائی کے ساتھ سمجھتے ہو، تمہیں یہی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی روا رکھنی چاہیے۔ بس اسلام اتنی ہی بات کہتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ سیاسی وحدت ہونی چاہیے یا آپ کی ایک حکومت ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں خواہشات ہیں، پوری ہو جائیں شکر کیجیے، نہیں پوری ہوئی ہیں تو یہ کوئی مذہب کا مطالبہ نہیں ہے۔ اور میرے نزدیک تو اس وقت چونکہ ہم قومی ریاستوں میں جی رہے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ دنیا عالمی ریاست کی طرف، ورلڈ گورنمنٹ کی طرف بڑھے، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت کر کے یہ جو اسلحے کے انبار لگائے جاتے ہیں
اور لوگوں کو بھوکا مارا جاتا ہے، اس کا راستہ بند ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے ہمیں ایسی چیزوں کا پابند نہیں کیا، نہ وہ نصب العین دیے ہیں جو دنیا میں کبھی قابل حصول ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ سیاسی وحدت کبھی قابل حصول ہوتی ہے، کبھی قابل حصول نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق حالات سے، تاریخی عوامل سے ہے، اس لیے اس کو مذہب نے اپنا مسئلہ نہیں بنایا۔ وہ آپ میں یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے، وہ جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو۔ یہ جب آپ نیشنل اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ظاہر ہے کہ جدید ریاست جیسے پاکستان ہے اور جیسے امریکہ بھی ہے، ان کے اندر ہر شہری برابر ہے، تو وہاں تو مذہب کو وہ حیثیت حاصل ہی نہیں ہوگی جس بیسس پر کوئی سپیریئر ہوگا۔ مذہب کا تعلق آدمی سے ہے، یعنی میں مسلمان ہوں، میں اپنے گھر میں بھی مسلمان ہوں، میں اپنے کاروبار میں بھی مسلمان ہوں، اگر میرے پاس حکومت ہوگی تو وہاں بھی میں مسلمان ہوں، اور مجھے حکومت کرتے ہوئے بھی یہ دیکھنا ہے کہ میرے پروردگار نے کیا مجھے کوئی ہدایت دی ہے اس معاملے میں اس کی پابندی کروں گا۔ امریکہ کا صدر اگر اتوار کو یہ سمجھتا ہے کہ اسے چرچ میں جانا چاہیے تو یہ نیشن اسٹیٹ کے کسی تصور کے خلاف نہیں ہے، وہ جائے۔ اور اگر کسی مسلم مان ملک کا سربراہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جمعہ کا خطبہ جا کے دینا چاہیے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حکومتیں اپنا منشور لے کے آتی ہیں، قانون سازی کرتی ہیں، اکثریت کی بنیاد پر قانون بناتی ہیں، یہ کام ہے جو آپ کو کرنے ہیں۔ رہی ریاست، تو ریاستیں یا تو فتوحات کی بنیاد پر بنا کرتی تھیں، یا اب نیشن اسٹیٹ ہے، یا اگر دنیا کو کبھی اپنے آپ کو تباہی سے بچائے رکھنا ہے تو ان کو ورلڈ گورنمنٹ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ریاستوں کی بنیاد کے اوپر مذہب کے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو کیا یہی وہ چیز ہے جس کو سیکولرزم کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیٹ میں، یعنی اسٹیٹ سیکولر ہے اس لحاظ سے؟ کیا پاکستان کے اب آئین میں جو ریاست کا کوئی نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ نظریاتی ریاست ہمیشہ استبداد، ظلم اور استحصال بن جاتی ہے، تو سیکولرزم خود ایک نظریہ ہے، اس وجہ سے ریاست کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ حکومتوں کے نظریات ہوتے ہیں، پارٹیاں آتی ہیں، منشور پیش کرتی ہیں، اپنے نظریات پیش کرتی ہیں، ان کی بنیاد پر حکومتیں بنتی ہیں۔ اگر ان نظریات کو آپ قبول کرتے ہیں تو ان کی بنیاد پر قانون سازی بھی ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا آتا ہے اس میں ترمیم بھی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ ریاست کے بارے میں آپ یہ طے کریں۔ دیکھیے اب پاکستان ہے، 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ وجود میں آتے ہی ہندو، مسیحی، بدھ پاکستانی تھا یا نہیں تھا؟ مذہبی بنیاد پر کیا آپ اس کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیں گے؟ تو یہ نیشن اسٹیٹ میں اصول مان لیا گیا کہ سب لوگ برابر کے شہری ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کو کوئی ملک شہریت دے دیتا ہے تو وہ بھی برابر کا شہری ہو جاتا ہے، جیسے امریکہ میں آپ لوگوں نے شہریت حاصل کر لی۔ دنیا میں جو نظم قائم کیے جاتے ہیں پہلے ان کو سمجھنا چاہیے آپ نے کیا قائم کیا ہے۔ نیشن اسٹیٹ قائم کی ہے وطن کی بنیاد پر۔ دیکھیے نیشن اسٹیٹ نسل کی بنیاد پر بھی قائم ہوتی رہی ہیں، رنگ کی بنیاد پر بھی قائم ہوتی رہی ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ وطن کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے یا بری بات ہے، ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیے کہ کیا اس کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ البتہ وہاں پر مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے، کہیں کسی اور قوم کو اکثریت حاصل ہے۔ جو پارٹی بھی اکثریت رکھتی ہے یہ اصول مان لیا گیا کہ وہ اپنے نظریات کے لحاظ سے حکومت کا نظام چلائے گی۔ تو اس لیے حکومتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، مسلمان بھی ہو سکتی ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتی ہیں۔ حکومتوں کا مسئلہ زیر بحث آنا چاہیے۔ ریاستیں اس وقت سب کی سب نیشن اسٹیٹس ہیں، ان کے بارے میں مذہب کی بحث نہیں کی جا سکتی اور نہ سیکولرزم کی بحث کی جا سکتی ہے، کیونکہ ریاست کے بارے میں آپ جب کوئی چیز طے کریں گے نظریاتی طور پر تو استبداد وجود میں آئے گا۔ ترکی نے طے کیا کہ وہ سیکولر ریاست ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مرضی سے اسکاف لینا بھی مصیبت بن گیا، ایسا ہوا نا۔ نظریاتی ریاستیں یہ ستم ڈھاتی ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کسی ڈرامے میں دریا میں بھی گرنا ہے تو دوپٹہ لے کے گرنا پڑا۔ تو ریاستوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو اسٹیٹ کا کہ جو مذہب ہے اس کا، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں، تو اجتماعی معاملات میں پھر مذہب کا پھر کیسے اطلاق ہوگا؟ افراد سے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو افراد کسی جگہ بستے ہیں وہی ہیں جو حکومت کریں گے، ان کا کوئی بھی نظریہ ہو سکتا ہے، ان کا کوئی بھی نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ مذہب افراد کا ہوتا ہے، اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو افراد حکومت بناتے ہیں، افراد پارٹیاں بناتے ہیں، اپنا منشور پیش کر سکتے ہیں، وہ اپنے نظریات بیان کریں، بتائیں گے ہم کیا قانون بنائیں گے، بتائیں گے ہم کن چیزوں کو اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہیں گے، اس پر ان کو مینڈیٹ مل جاتا ہے، آئیں کریں،
کل کو معلوم ہوگا کہ کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں، کوئی دوسرے لوگ آ جائیں گے، وہ اپنا کام کر لیں گے۔ ریاست سب کی ہے، اور اس میں اگر وہ نیشن سٹیٹ ہے تو سب کو برابری کی سطح پر شریک ہونا، اس میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، نہ مذہب کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر۔ آپ سوچئے کہ اگر امریکہ میں آپ کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر تفریق کی جائے تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ تو نیشن سٹیٹ ایک اور چیز ہے، لیکن ملکی قوانین جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے وہ بناتی ہے۔ اس وقت بھی ایک پارٹی کو یہاں اکثریت حاصل ہو گئی ہے، اس سے بہت لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اس کے لیڈر سے بھی اختلاف کر رہے ہیں، لیکن کل کوئی دوسرا آ سکتا ہے۔ تو نظریات کے معاملات تمام تر سیاسی جماعتوں اور گورنمنٹ سے متعلق ہوتے ہیں۔ وہ آتی ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کرتی ہیں، مینڈیٹ لیتی ہیں، اس کے مطابق قوانین بناتی ہیں، بعد میں آنے والے تبدیلی کر لیتے ہیں۔ ریاست کا آئین اور ریاست کا دستور اس اصول پر بنے گا کہ یہ ریاست کس نوعیت کی ہے، یعنی ایک قومی ریاست ہے اور وطن کی بنیاد پر بنی ہے، تو اس میں رہنے والے ہر شخص کو برابر کی سطح پر آپ کو ماننا پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ ورلڈ گورنمنٹ قائم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی اسی طریقے سے دنیا کے سارے انسانوں کو برابر کا شہری تسلیم کرنا پڑے گا۔ البتہ پرانے زمانے میں چلے جائیں، فتوحات کا دور دوبارہ زندہ کر دیں، تو پھر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو فتح کر لیتا تھا اسی کا مذہب ہوتا تھا، اسی کی ریاست ہوتی تھی۔ اس میں جانا ہے تو بسم اللہ، کوشش کیجیے۔ تو یہ جو قرارداد مقاصد، یہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست کے لیے؟ میں اس کو بالکل بے فائدہ چیز سمجھتا ہوں، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ اچھا یہ تھا کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کرتے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ہم کو احکام دیے ہیں جو روشنی ہے ہمارے لیے، ان کو بنیاد بنا کر قانون سازی کرتے، اس لیے کہ ہم مسلمان تھے، کوئی روکنے والا نہیں ہے اس سے۔ یہ اصل میں ایک بیکار قسم کی چیز ہے جس کو ہم نے کر کے اپنی پوری ریاست کے بارے میں اپنے لیے بھی مسائل پیدا کیے ہیں اور دنیا کے لیے بھی مسائل پیدا کیے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل بیکار کام ہے، بے فائدہ کام ہے، اور آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو بے مصرف ضائع کریں، کوئی وجہ نہیں۔ کیا اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے یہاں اقلیتوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئیں؟ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک شدید کشمکش میں مبتلا ہیں۔ یعنی ہم نے ایک قومی ریاست بنائی، حقیقت میں وہ ایک قومی ریاست ہے، نیشن سٹیٹ ہے، لیکن اس کے بعد آئین اور دستور میں یہ چیزیں کرنے لگ گئے۔ اس کے نتیجے میں کوئی اچھا میسج وہاں رہنے والے غیر مسلموں کو نہیں ملا، اس کے کچھ نتائج نکلے، اور ان نتائج کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک پورا حصہ الگ ہو گیا اور اس نے ایک سیکولر سٹیٹ بنانے کا اعلان کر دیا۔ دوسرا کام ہم نے کیا کیا، پہلے دن سے یہ طے تھا کہ یہ جمہوری بنیادوں پر قائم ہوئی ہے، اس میں سیاستدان حکومت کریں گے، لیکن ہماری مقتدرہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اصل میں ملک پر وہ حکومت کرے گی۔ اب وہ کبھی پیچھے رہ کے حکومت کرتی ہے، کبھی آگے آ کے حکومت کرتی ہے، تو ہمارا ملک اس کشمکش میں پھنسا ہوا ہے پچھلے 70 سال سے۔ واضح جگہ یہ ہے کہ ہم ایک نیشن سٹیٹ ہے، یہ جمہوری اصولوں پر چلائی جائے گی، اس کے اندر جو لوگ بھی سیاسی جماعتیں بنا کے لوگوں کا مینڈیٹ لے لیں گے، ان کو حق ہے کہ ان کا جو مذہب ہے، جو ان کے جو نظریات ہیں، ان کا جو اخلاق ہے، جن چیزوں کو وہ قوم کے لیے اچھا سمجھتے ہیں، اس پر لوگوں سے ووٹ لیں، اس کی بنیاد پر حکومت بنائیں، قانون سازی کریں، کوئی غلطی ہوگی آنے والا اصلاح کر لے گا۔ ہر حکومت کے لیے یہی طریقہ ہے، ورنہ برسوں جدوجہد کرنی پڑتی ہے کہ خواتین اپنی مرضی سے اسکارف لے لیں یا اتار دیں۔ یہ افسوسناک صورتحال۔ آپ دیکھیے، میں نے ایک سیکولر سٹیٹ کی آپ کو مثال دی ہے، اور ابھی دیکھیے کہ ایک ریاست نے پرسوں ترسوں عذرا ہے عنایت 1 صدی کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کر سکتی ہیں۔ گاندھی صاحب، یہ ایک پیرنٹس ہیں جو 4 بچوں کے والدین ہیں، پوچھ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں 10 سے 15 برس کے، امریکہ میں ہم رہتے ہیں، تو ہم کو ایک خیال ہوتا ہے کہ یہاں ہم ان کی شاید تربیت نہیں کر سکیں گے، آپ کے خیال میں ہم ان کو کیا پاکستان لے جائیں یا کوئی اور بندوبست کر سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کا ادارہ اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ ایک ملک کے شہری ہیں تو اس کو اپنا ملک سمجھیے، وہاں جو حالات بھی پیش آئیں ان کے اندر صحیح رویہ اختیار کر کے اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے پے در پے اپنے فیصلے تبدیل کرتے رہیں گے تو ایک جگہ کی مایوسی کے بعد ایک دوسری مایوسی سے دوچار ہو جائیں گے۔ جہاں آپ جائیں گے وہاں پر بھی اب اس طرح کے حالات نہیں رہے جو آپ چھوڑ کے آئے تھے۔ بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، دنیا کی نئی تہذیبوں کے اثرات ہر جگہ پہنچ چکے ہیں۔ آہنی پردے تان دیے گئے تھے روس اور چین پر، اٹھائے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جدید تہذیب وہاں داخل ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک بجائے اس کے کہ مایوسی سے ایک دوسری مایوسی تک آپ پہنچیں، حالات کا مقابلہ کیجیے۔ ہمارے آباء و اجداد جب نکل کر آئے تھے اور وہ ہندوستان میں داخل ہوئے تھے
تو جب میں تاریخ پڑھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس سے زیادہ بدترین صورتحال ان کو پیش آ گئی تھی، بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں ہی کے معاملے میں کیا مسائل پیش آئے، جس کے بعد پالکیاں بنیں اور پھر اس طریقے سے کہار بنے اور کس طریقے سے جوڑیاں بنیں۔ یعنی یہ حالات ہیں جن کی وجہ سے ان کو یہ سارے اقدامات کرنے پڑے۔ وہ بعد میں مذہب بن گئے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں تھا۔ تو یہ ہر جگہ پیش آئے ہیں تاریخ میں، ایران میں پیش آئے ہیں، آپ دیکھیے ہسپانیہ میں گئے تھے، وہاں بھی پیش آئے۔ اس وقت زیادہ محسوس اس لیے نہیں ہوئے کہ مسلمانوں کو ایک طرح کا سیاسی غلبہ حاصل تھا۔ تو آج کے زمانے میں اس کی جگہ، سیاسی غلبے کی جگہ انسانی حقوق کی دعوت نے لے لی، اس کی جگہ آزادی ایک قدر کے طور پر مان لی گئی ہے، اس کی جگہ جمہوری روایات کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگ گئے ہیں۔ فتوحات کے بجائے برابر کی سطح پر شہری مان کر، یعنی کم سے کم اصول کی حد تک ہر آدمی کو قبول کرنا، یہ انسانوں کے لیے ایک شرف بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مواقع فراہم کیے ہوتے ہیں ان کے اندر رہ کر بہتر سے بہتر حالات اپنے لیے پیدا کرنے چاہیے۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ فرار ہوتے رہیں گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے اور خرابیاں اپنے لیے پیدا کر لیں۔ مولانا صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سرمایہ داری یا کیپٹلزم کو آپ اسلام کی نگاہ سے کیسے دیکھتے ہیں؟ مسلمان ممالک میں اکثر و بیشتر جہاں ایسے ہے تو وہاں وہی نظام چل رہا ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر یہ بات بالکل ثابت ہو چکی کہ معاشی عمل پر اگر آپ کوئی ایسا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کریں گے جو اس کے فطری فلو میں رکاوٹ پیدا کرے تو یہ شدید خرابی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اصل میں کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، کوئی اور ہو، اس کو بنیادی انسانی اخلاقی اصولوں پر استوار رہنا چاہیے۔ انسان ایک مورل بینگ ہے اور اخلاقی اصول ابدی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اخلاقی اصول میرے اندر بھی ہونے چاہیے، آپ کے اندر بھی ہونے چاہیے، وہ ہمارے باہمی معاہدات میں بھی ہونے چاہیے، وہ آجر اور مزدور کے تعلق میں بھی ہونے چاہیے، وہ نفع حاصل کرتے وقت بھی ہونے چاہیے۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ نظام میں کوئی مداخلت کرنے کے بجائے اس کو فطرت کے راستے پر چھوڑ دیتا ہے اور انسان کو مخاطب کرتا ہے، اور اسے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اخلاقی حیثیت کو نمایاں کرے، برتر کرے، اس کا شعور حاصل کرے، اس کے اندر کا حیوان کمزور ہو اور اس کے اندر کا انسان طاقتور ہو۔ تو یہی چیز ہے کہ جو میرے نزدیک فطرت کے تقاضے سے ہوتی ہے۔ باقی یہ کیپٹلزم، فاشزم، کمیونزم، یہ بحثیں اصل میں پچھلی صدی میں دفن ہو چکی ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ دنیا ایک راستے پر چل رہی ہے، آپ کے پاس اخلاقی پیغام ہے، آپ وہ دنیا تک پہنچائیے۔ وہ جتنا کسی آدمی کے باطن میں اترتا چلا جائے گا اتنا ہی اس طرح کے جو نظام بنتے ہیں ان کے مفاسد کم ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کوئی کسی کے پاس رقم آ گئی اور وہ واپس نہیں کر سکے اور ان کو وہ آدمی اب مل بھی نہیں رہا، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کوشش کریں کہ جس کی بھی رقم ہے اس کو وہ تلاش کر کے دیں، اس لیے کہ وہ اسی کی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی شکل نہیں ہے تو پھر اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیں۔ خلافت راشدہ ہمارا سنہری دور تھا، یہ بہت جلد ختم ہو گیا، اس کی کیا وجہ ختم کرنے کی ہوئی اور اس کی ذمہ داری کس کے اوپر؟ اس لیے کہ اس طرح کی آئیڈیل چیزوں کے لیے یہ دنیا نہیں بنی، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں ہمیشہ۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگ دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں، دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی۔ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ بہتری کو آئیڈیل بنائیں گے تو آپ حاصل کر لیں گے۔ تو خلافت راشدہ ایک پیغمبر کے بعد قائم ہوئی، وہ علی منہاج النبوہ حکومت تھی، اس کو آپ آئیڈیل کی جگہ رکھ کر اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ دنیا کے حالات میں وہ زیادہ دیر چل سکتی نہیں تھی، ممکن نہیں۔ اگر دنیا ساری کی ساری اس سطح پر کھڑی ہو جائے جہاں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور دوسرے خلفائے راشدین کھڑے ہو گئے تھے تو اس کے بعد میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ دنیا ختم کر دیں گے، اس لیے کہ پھر تو حساب کتاب کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہے گا۔ آپ اکثر اپنے لیکچرز میں اقبال کا حوالہ دیتے ہیں، کیا آج کے دور میں اقبال کو پڑھنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں ان کی شاعری پڑھی جائے یا ان کی نظر؟ دنیا میں جتنے بھی بڑے مفکرین ہوئے ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس سے آپ کے قلب و نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اقبال بھی انہی میں سے ہیں، ہم اقبال سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اتفاق بھی کرتے ہیں۔ وہ کوئی مسیحی مفکر ہے، وہ کوئی ہندو مفکر ہے، سب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اس روشنی میں جب ہم چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی غلط راستے پر پڑ جائیں گے۔ لیکن مطالعہ کرنا، مفکرین کو سمجھنا، بڑے لوگوں نے جو حقائق بیان کیے ہوتے ہیں ان پر غور و تدبر کرنا، یہی علم کا راستہ ہے، اور علم کا راستہ اپنے لیے کبھی بند نہیں کرنا چاہیے۔
اگر کسی کو اپرچونٹی ہو کہ وہ کسی مسلم ملک میں جا کے ملازمت کر سکے یا کسی غیر مسلم ملک میں، تو اس میں کوئی پریفرنس ہونی چاہیے؟ حالات کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے، یعنی آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ مسلم ملک اور غیر مسلم ملک سے کچھ نہیں ہوتا، اصل میں آپ حالات دیکھیے۔ جہاں حالات آپ کے لیے زیادہ سازگار ہیں، اور سازگاری کئی پہلوؤں سے آدمی دیکھتا ہے، معاشی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، سماجی لحاظ سے بھی، اپنے کلچر کے لحاظ سے بھی، جہاں آپ کی زیادہ مناسبت ہوتی ہے اس جگہ کا انتخاب کر لیجیے۔ خدا کی زمین ساری کی ساری سارے انسانوں کے لیے ہے۔ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ ہر ملک ہمارا ملک ہے اس لیے کہ وہ ہمارے پروردگار کا ملک ہے، تو اس لیے اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کیجیے۔ اس ملک میں ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ بچے چاہتے ہیں کہ شادی سے پہلے کچھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں، وہ ملیں آپس میں، وہ میسج شیئر کر لیں، ان سے ملاقات ہو جائے۔ اس میں کس حد تک آپ اجازت دیں گے انہیں؟ اس حد تک اجازت ہے کہ جہاں کوئی تہمت لگنے کا اندیشہ نہ ہو، کوئی خرابی پہننے کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے دین میں عصمت اور عفت کو غیر معمولی اہمیت دی گئی۔ اس سے ادھر ادھر آپ ملاقات کر لیں، آپ بات کر لیں، آپ کوئی بات کہہ لیں، کوئی بات سن لیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسا تعلق پیدا ہونے کے مواقع بھی اپنے لیے نہیں اختیار کرنے چاہیے جس میں کوئی تہمت لگ جائے یا کوئی خرابی پیدا ہو۔ واقعہ معراج میں جو نمازوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ 50 سے 5 ہوئیں، تو آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نمازیں ہمیشہ سے 5 ہی تھیں، تمام پیغمبر 5 ہی نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ 5 ہی نمازیں پڑھی گئیں۔ جبریل امین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اوقات کے بارے میں یہ بتایا کہ ابتدا اور انتہا کے اوقات یہ رکھنے چاہیے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو آخری بات جو کہی وہ ابو داؤد کی روایت میں بیان ہو گئی ہے، ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں نے ٹھیک وہ اوقات آپ کو بھی بتا دیے ہیں جو سب پیغمبروں کی نمازوں کے اوقات رہے ہیں۔ اب بھی انجیل پڑھ کے دیکھ لیجئے، حضرت مسیح انہی اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تورات پڑھ کے دیکھ لیجئے، دانیال نبی کی کتاب میں جب ان کو رہائی ملی تو اس موقع کے اوپر انہوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہی نمازیں ہمیشہ رہی ہیں، 5 کی 5 نمازیں۔ لیکن معراج میں تو 50 نمازوں کا ذکر آتا ہے۔ دیکھیے وہ ایک رویا ہے، رویا میں چیزیں تمثیل کے انداز میں دکھائی جاتی ہیں۔ نمازیں 5 ہمیشہ تھیں، سب پیغمبروں نے پڑھی ہیں، ہمیشہ ایسے ہی۔ نمازی کے بارے میں ایک اور سوال یہ ہے کہ ہم جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے اس میں 2 رکعتوں میں قرآن ملاتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، ایسا کیوں ہے؟ قرآن مجید ملایا جائے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اللہ اکبر کہا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے، یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں، یعنی باقی چیزیں آپ کے میرے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ نماز میں کچھ لازمی اعمال ہیں، کچھ لازمی اذکار ہیں۔ لازمی اعمال یہ ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، آپ قیام کریں گے، آپ رکوع میں جائیں گے، آپ کھڑے ہوں گے، آپ 2 سجدے کریں گے، 2 رکعتوں کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھیں گے، اگر آپ نے نماز ختم کرنی ہے تو بیٹھ کر آپ منہ پھیر دیں گے۔ یہ اعمال ہیں نماز کے، یہ اللہ کے پیغمبروں نے مقرر کیے ہیں، سب پیغمبروں کے ہاں اسی طرح نماز پڑھی جاتی رہی ہے۔ نماز کے اذکار ظاہر ہے کہ جیسے جیسے نئی کتاب آ گئی تو تبدیل کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے تورات پڑھی جاتی تھی، اس سے پہلے اس کے بعد انجیل پڑھی جاتی رہی، زبور کی دعائیں بھی پڑھی جاتی رہیں، تو ہمارے ہاں جب قرآن نازل ہوا تو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ملایا جاتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ سورہ فاتحہ ہدایت کی دعا ہے تو اس کے بعد قرآن اس کا جواب ہے، تو آپ کچھ حصہ ملا کے گویا علامتی طور پر یہ کہتے ہیں کہ جس ہدایت کی ہم نے دعا کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صورت میں ہم کو دے دی ہے۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، یہ عربی میں ہوں گے، یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں۔ آپ رکوع میں کیا پڑھیں، آپ سجدے میں کیا پڑھیں، آپ بیٹھ کر کیا پڑھیں، اس میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ اردو میں پڑھیے، انگریزی میں پڑھیے، پنجابی میں پڑھیے، جو جی چاہے پڑھیے، وہ دعائیں پڑھیے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، آپ اپنی دعائیں کر لیجئے، لازمی اذکار یہی ہیں۔ اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم نے پہلی 2 رکعتوں میں یہ قرات سنی جب بھی ہوئی، یعنی عشاء کی نماز میں بھی یہی ہوا، اسی طرح سے مغرب کی نماز میں بھی یہی ہوا، فجر کی نماز میں تو ہوتی ہی 2 رکعتیں ہیں، تو باقی میں کیا کیا جائے، اس کو اللہ کے پیغمبر نے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے اس میں اہل علم نے یہ خیال کیا کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن مجید بھی پڑھ لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
آپ صاحب انشورنس پالیسی، لائف انشورنس پالیسی کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟ یہ جائز ہے یا نہیں؟ انشورنس میں جو قابل اعتراض چیز ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ اس کے ساتھ سودی معاملات کو وابستہ کر لیتے ہیں، ورنہ اپنی ذات میں انشورنس ایک بہت اچھا نظام ہے، دور جدید کی ایک بڑی ضرورت ہے، بہت اعلیٰ درجے کا ادارہ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ اس کے دلائل پڑھنا چاہیں تو میری جو کتاب ابھی جس کے مضامین ترجمہ کیے گئے ہیں، سلیکٹڈ ایسیز آف جاوید احمد غامدی، اس میں پڑھ لیجئے، میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ اس پر اصل کے لحاظ سے کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں فرمایا گیا ہے کہ اپنی نماز کو درمیانی آواز سے پڑھو، نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا۔ تو ہم تو اپنی نمازیں ایسے نہیں پڑھتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تہجد کی نماز کے بارے میں ہے۔ اس سے اوپر اسی سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز، ہمارے لیے 5 نمازیں ہیں، آپ کے لیے 6 نمازیں تھیں، تو اس چھٹی نماز جو تہجد کی نماز ہے اس کے بارے میں یہی قانون ہے۔ ہماری نمازوں کا قانون یہ ہے کہ ظہر اور عصر خاموشی کے ساتھ پڑھی جائے گی، مغرب، عشاء اور فجر میں بلند آواز سے قرات کی جائے گی۔ تہجد کی نماز کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، نہ بلند آواز ہوگی نہ پست آواز ہوگی، درمیان کی آواز میں پڑھی جائے گی۔ تو اس کا آپ کی نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ تہجد کی نماز کا ذکر۔ اسلام میں وسیلے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلے کے ساتھ دعا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعائیں قرآن میں نقل کی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں کی ہیں، انبیاء کی دعائیں پہلی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، زبور پوری کی پوری دعا و مناجات ہے، ان دعاؤں میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، براہ راست اللہ کے دروازے پر جا کر جو کچھ بھی عرضداشت پیش کرنی ہے وہ کی جاتی ہے، اور کوئی طریقہ بھی اللہ کے پیغمبروں نے کبھی اختیار نہیں کیا۔ کیا ہمیں تاریخ سے یا سیرت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے یا اپنی تلوار سے قتل کیا ہو؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی، یعنی ہمارے علم میں نہیں؟ ہمارے علم میں نہیں۔ جب آپ کو مولانا مودودی صاحب نے یہ کہا کہ تم کھاؤ گے کہاں سے، تو برائے کرم فرمائیے کہ آپ نے معاش اور اپنی علمی سرگرمیاں کیسے جاری رکھیں تاکہ ہم طالب علم بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں؟ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے کام کیے ہیں، اس کی روداد میں نے اپنی کتاب مقامات میں لکھ دی ہے، اور اپنی کتاب میزان کے آخر میں بھی بڑی تفصیل سے اس کو بیان کر دیا ہے، وہاں پڑھ لیجیے اس کو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے، وہ اس سے مختلف ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں وغیرہ، یہ کیوں ہے؟ دیکھیے یہاں بھی وہی چیز ہے جو بھی میں نے آپ کو نماز کے بارے میں بتائی، یعنی وضو کا حکم جو دیا گیا ہے اس میں جو لازمی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کو منہ دھونا ہے، آپ کو ہاتھ دھونے ہیں، آپ کو سر کا مسح کرنا ہے، آپ کو پاؤں دھونے ہیں، بس اللہ کا دین ایسے ہی بتایا جاتا ہے۔ اب یہ کہ ہاتھ دھوتے وقت آپ بہت اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، ایک آدمی کہتا ہے 2 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ دھو لیں، صابن لگا کے دھو لیں۔ اچھا اسی طرح منہ دھونے کے لیے آپ بیٹھے تو آپ نے کہا یہاں بھی کچھ گرد و غبار نظر آ رہا ہے، اس کو بھی نکال لیا جائے، ناک کو بھی اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ تو یہ اصل میں کسی چیز کو اہتمام سے کرنا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ تو وضو کا قانون وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، جب آپ اس پر عمل کریں گے اور اچھے طریقے سے عمل کریں گے تو وہ ساری چیزیں وجود میں آ جائیں گی جن کو بیان کیا جاتا ہے۔ امام صاحب یہ متعدد سوالات ہیں حدیث کے بارے میں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر کہ صحیح حدیث کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، کیا حدیث کو ماننا ضروری ہے، کیا حدیث کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ حدیث کو اس طرح نہیں مانتے جیسے کہ ہمارے علماء مانتے ہیں، تو اس پر آپ ایک جامع تبصرہ کر دیجیے میرے خیال۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث کیا چیز ہے۔ دیکھیے ہمارا جو دین ہے یہ قرآن مجید میں ہے، اور یہ پیغمبروں کی سنت کی صورت میں جاری کیا گیا ہے۔ اس دین کی ابتدا قرآن سے یا محمد الرسول اللہ سے نہیں ہوئی، یہ دین آدم علیہ السلام سے ایک ہی دین رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے۔ تو اس دین کی وہ چیزیں جو پہلے انبیاء کے ہاں موجود تھیں، جیسے نماز ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ جانتے ہیں کہ روزے کی آیات شروع یہاں سے ہوتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حج، عمرہ، یہ سب حضرت ابراہیم کے زمانے سے اسی طرح سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی جاری کر دیا، یعنی نبیوں کا وہ دین، اور آپ کو اس کا قرآن میں حکم دیا گیا۔ قرآن مجید نے سب پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ کہا کہ جو ہدایت ان کی ہدایت رہی ہے، جو دین ان کا دین رہا ہے، فبہداہم اقتدی، آپ کو بھی اسی کی پیروی کرنی ہے۔
یہ دین عرب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا تھا، چنانچہ اس کو ملت ابراہیم کہہ کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی ابراہیم کے اسی طریقے کی پیروی کریں گے، ویسے ہی حج کریں گے، ویسے ہی عمرہ کریں گے، ویسے ہی تمام احکام بجا لائیں گے۔ تو اس کو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا اور اس میں اگر کہیں کوئی خرابی ہو گئی تو اس کی اصلاح کر دیں۔ انسان جب عمل کرتے ہیں تو خرابیاں بھی پیدا کر لیتے ہیں، اگر کوئی چیز لوگ بھول گئے تھے تو اس کو زندہ کر دیا، اور اگر اس نئی امت کے لیے کوئی اضافہ کرنا تھا تو وہ بھی کر دیا۔ یہ سنت پھر رسول اللہ کی سنت کہلانے لگی، یہ مسلمانوں میں جاری کر دی گئی، ہر مسلمان کو بتا دی گئی، تمام صحابہ کرام نے اپنے اتفاق سے اس کو اگلی نسلوں کو منتقل کر دیا۔ قرآن بھی ایسے ہی منتقل ہوا اور سنت بھی اسی طرح سے منتقل ہوئی۔ یہ ہمارا دین ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین اپنے تمام صحابہ کو دے کر دنیا سے رخصت ہوئے، نہ اس میں کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے، نہ کسی بحث کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ پورا کا پورا دین ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہم کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہمارے ہاں کے جو لوگ بڑے لوگ ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو لوگ ان کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں گیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے میرے فلاں سوال کا جواب یہ دیا تھا، میں نے انہیں یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، فلاں بات انہوں نے اس طرح بیان کی تھی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ بڑے لوگوں کی باتیں ایسے ہی بیان کرتا ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب بڑوں کے بڑے، اللہ کے آخری پیغمبر تھے، تو آپ کے بارے میں بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی آپ دنیا سے رخصت ہوئے، بلکہ آپ کے زمانے ہی میں جو لوگ آپ سے ملتے دوسری جگہوں پر جاتے وہ جو کچھ ان کو پیش آتا بیان کر دیتے۔ کوئی کہتا میں گیا تھا، میں نے آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، کوئی کہتا میں نے یہ سوال کیا تھا، آپ نے اس کا یہ جواب دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی مجلس کی باتیں، آپ کے گھر کی باتیں اس طریقے سے لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دی۔ یہ جو پیغمبر کی باتیں ہیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سادہ لفظوں میں سمجھیں تو یہ گویا آپ کے زمانے کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس کو لوگوں نے بیان کیا، لوگوں نے لوگوں سے بیان کیا، انہوں نے آگے بیان کیا، تو پھر یہ معلوم ہوا کوئی 1-1.5 صدی کے بعد کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہیں، اس میں حضور کی سیرت ہے، اس میں آپ کے واقعات ہیں، بہت اعلیٰ چیزیں اس میں بیان ہوتی ہیں، لیکن بیان کرنے میں بعض لوگ غلطیاں بھی کر رہے ہیں۔ بعض جگہوں پر وہ اس کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا دیتے ہیں، بعض جگہوں پر وہ بات کو الٹ سمجھ جاتے ہیں، بعض جگہوں کے اوپر ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اس میں اپنی طرف سے اضافے بھی کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ ہوا تو اس کے بعد ہمارے ہاں بڑے جلیل القدر محققین پیدا ہوئے، تحقیق کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اب اس تاریخی ریکارڈ کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا معاملہ کیا جائے۔ لوگ تو بیان کر رہے تھے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بیان کر رہے تھے۔ اس وقت بھی جب ہم ان کو گنتے ہیں تو کوئی 70,000 کے قریب اس طرح کی روایتیں، حضور کی باتیں وہ تاریخی ریکارڈ میں موجود ہیں۔ یہ جب ان لوگوں کے سامنے آئیں تو پھر انہوں نے کچھ اصول بنائے، ہسٹوریکل ریکارڈ کو پرکھنے کے اصول آپ کہہ سکتے ہیں، جانچنے کے اصول۔ وہ اصول کیا تھے؟ وہ اصول یہ تھے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کی شہرت کیسی ہے۔ اندر تو آپ کسی کے نہیں اتر سکتے، شہرت کیسی ہے، جھوٹے ہیں، لپاٹیے ہیں، گپ باز ہیں، باتیں بنانے والے ہیں یا اچھے کردار کے لوگ ہیں، اس کی تحقیق کریں گے۔ دوسرے یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں وہ بڈھے کھوسٹ تو نہیں ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے کہ حافظہ خراب ہو گیا ہے، بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، یہ بھی جائزہ لیں گے ان کا۔ تیسرے یہ دیکھیں گے کہ ان کی ملاقات ممکن بھی تھی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی تھی، لیکن تاریخی طور پر یہ معلوم ہے کہ دونوں کا زمانہ ہی ایک نہیں ہے، تو یہ تحقیق کریں گے۔ یہ 3 باتیں انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں تحقیق کی اور بڑا غیر معمولی کام کیا، لوگوں کے حالات جمع کیے، لاکھوں لوگوں کی تحقیق کر کے ایک بڑا مواد جمع کر دیا۔ اس طرح کے جو محققین تھے ان کو علم رجال کے ماہرین کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ جو بات لوگ بیان کر رہے ہیں یہ دیکھیں گے کہ اس بات میں کوئی چیز قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اس لیے کہ جو دین حضور دے کر گئے تھے وہ تو قرآن میں تھا اور سنت میں تھا۔ تو انہوں نے پہلا اصول ٹیکسٹ کو دیکھنے کے لیے، یعنی وہ تو آدمیوں کو دیکھا جو بیان کر رہے تھے، ٹیکسٹ کو دیکھنے کے لیے یہ اصول بیان کیا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اور دوسرے یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی بات تو یہ لوگ رسول اللہ کی نسبت سے بیان نہیں کر رہے ہیں جو علم اور عقل کی مانی ہوئی باتوں کے خلاف ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے، مانی ہوئی بات ہے۔
ان کے خلاف ہے۔ تو یہ معیار انہوں نے بنایا، جو روایت ان معیارات پر پوری اترتی ہے اس کے لیے انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی، صحیح روایت۔ صحیح کا مطلب وہ صحیح نہیں ہوتا جو آپ اردو میں بولتے ہیں، یہ ان محققین کی ٹرم ہے کہ صحیح روایت ہم اس کو کہیں گے جو اس معیار پر پوری اترتی ہو۔ تو تاریخی ریکارڈ کے بارے میں یہ زیادہ سے زیادہ تحقیق ہے جو وہ کر سکتے تھے، یہ تحقیق انہوں نے کی، اپنے تحقیقی مواد کو جمع کر دیا، اس پر کتابیں لکھ دیں، وہ آج بھی موجود ہے، آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس تحقیق کے نتیجے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی روایت ٹھیک قبول نہیں کی گئی، کبھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جس روایت کو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے وہ سمجھ میں آ گئی ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے۔ تو اس کو تاریخی ریکارڈ کی جگہ رکھ کر آپ دیکھیں گے تو کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوگا۔ اس سے ہمارے دین میں نہ ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ ایک تنکے کی کمی ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، احوال اور سیرت کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ میں بھی اس کو اسی حیثیت سے دیکھتا ہوں، جو اصول ہمارے محدثین نے بنائے ہیں انہی کی روشنی میں پرکھتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی تو اس کے دلائل دے کے بیان کر دیتا ہوں۔ غامدی صاحب، مختصر طور پر دجال کے بارے میں بتا دیجیے جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ آ کے خود ہی بتا لے گا، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں۔ اس میں بھی لوگوں نے اصل میں آدھی بات بیان کی اور غلط فہمیاں پیدا کر دیں۔ پوری بات یہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ تھی، قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نشانیاں جو بتائی گئیں تو اس سے مقصود یہ ہے کہ بعد کے ادوار میں جب لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے تو وقتاً فوقتاً آپ کی صداقت لوگوں پر واضح ہوتی رہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی مشہور روایت ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس میں جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے ہیں آ کے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کا علم جتنا تمہارا ہے اتنا ہی میرا ہے، میں نہیں جانتا، اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ کوئی نشانی بتا دیجئے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اس کے قریب آ جانے کی دو نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ عرب کے ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والے چرواہے ایک دوسرے سے عمارتوں کی بلندی میں مقابلہ کر رہے ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ انطلد الامۃ ربتہا، غلامی بطور انسٹیٹیوشن کے ختم ہو جائے گی۔ یہ دونوں واقعات ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں اور اب ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چیز آپ نے یہ بھی بیان کی، اور وہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، کہ کوئی شخص مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ میں مسیح ہوں۔ تو المسیح الدجال کہا ہے، صرف دجال نہیں کہا، یعنی کوئی آدمی حضرت مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ فریب کار ہوگا، جھوٹا ہوگا، لوگوں کو فریب دینے کے لیے دعویٰ۔ دجال کا مطلب عربی زبان میں ہے فریب دینے والا، دجل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹا مسیح ہوگا۔ تو میرے نزدیک یہ بہت قرینِ قیاس ہے کہ یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود بھی حضرت مسیح کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ مسیحیوں کے ہاں بھی یہ تصور موجود ہے، ہم مسلمانوں بھی اپنے ہاں یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح کو آسمان سے لائیں گے۔ تو اس وجہ سے بہت قرینِ قیاس ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کا جھوٹا دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے۔ یہ بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں رحمت للعالمین کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب مذہب پر غور کرتا ہے، حقائق پر غور کرتا ہے، اور فلسفیوں کی پوری تاریخ بتا رہی ہے کہ جب غور کرتا ہے تو بعض اوقات بہت دور چلا جاتا ہے، ضلال بعید میں پڑ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر اس کو صحیح راستے پر لائے۔ قیامت تک کے لیے اب ساری دنیا میں محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے اللہ نے یہ رحمت فرمائی ہے کہ آپ کا دامن پکڑ کر ہم ان بھول بھلیاں سے نکل سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ انسانوں پر رحمت فرمائے تو اس نے آپ کو مبعوث کر دیا تاکہ آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت اور روشنی حاصل ہو۔ یہ کیا حدیث میں آتا ہے کہ امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی؟ اب تو ہوئی ہے، نہ بھی آتا تب بھی ٹھیک ہی ہے یہ بات۔ اس میں سے صحیح فرقہ کون سا ہے؟ دیکھیے، یہ اس طرح کی جو بے شمار باتیں بیان ہوتی ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی اور بعض حوالوں سے بھی، تو اس میں بہت سے اختلافات ہیں، کیا بیان کیا گیا کیا نہیں بیان کیا گیا، لیکن ایک امر واقعی ہے، اور وہ یہ کہ ہم فرقوں میں بٹے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں، اور ان فرقوں میں جو لوگ بٹ رہے ہیں ان کے لیے ایک ہی رائے ہدایت ہے،
اور وہ یہ کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھیں، خواہ وہ حدیث ہے، خواہ وہ کوئی روایت ہے، خواہ وہ فقہ ہے، خواہ وہ تاریخ ہے، ہر چیز کا جائزہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں لیں۔ تو جو لوگ یہ کام کریں گے وہ ہدایت پائیں گے، کیونکہ حضور نے آخری خطبے میں یہی کہا تھا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں۔ قرآن میں جو یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ مشرقین کا بھی رب ہے اور مغربین کا بھی رب ہے، تو کیا دو مغرب ہیں اور دو مشرق ہیں؟ قرآن مجید میں رب المشارق والمغارب بھی آیا ہے۔ عربی زبان میں جمع اور تثنیہ، عربی زبان اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ اس میں صرف واحد اور جمع ہی نہیں ہوتا، دو کے لیے ایک الگ لفظ بھی ہوتا ہے، اس کو تثنیہ کہتے ہیں، یعنی دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب۔ تو یہ صرف تعداد بتانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بعض موقعوں پر کسی چیز کے اطراف، کسی چیز کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب اور مشرق کے دونوں کناروں کا رب، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑی وسعت ہے مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، اسی کو پھر رب المشارق والمغارب بھی کہہ دیا ہے، وہاں جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ عربی زبان کو اچھا نہ جاننے کی وجہ سے لوگ اس کو گننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ملاقات ہندو دوستوں سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات تہواروں میں ہماری آپس میں کھانے پر بھی ملاقات ہوتی ہے، تو اس میں کچھ دوست کہتے ہیں کہ ان کا تہواری کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ پوجا کرتے ہیں اور وہ کھانا اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کھانے پینے کے بارے میں وہی اصول ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ آپ جس چیز میں بھی شریک ہوتے ہیں، اگر کوئی شرک ہے تو ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، اخلاق کی قباحت ہے تو اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ باقی کسی چیز کے نہ کھانے میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ پینے میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ کسی تہوار میں شرکت میں کوئی رکاوٹ ہے، جائیے بیٹھیے، ہندوؤں کے ساتھ بھی بیٹھیے، بدھوں کے ساتھ بھی بیٹھیے، تہواروں میں شریک ہوں۔ مسلمان جب ہندوستان میں آئے ہوں گے تو وہ ان سب چیزوں میں شریک ہوئے۔ صرف اس بات کا خیال رکھیے کہ ہم کوئی شرک نہیں کریں گے اور ہم کوئی اخلاقی قباحت کی چیز کے قریب نہیں جائیں گے۔ جب سے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ دعا نماز کے دوران میں بھی مانگی جا سکتی ہے، سجدوں میں اور رکوع میں بھی، ایسے انہوں نے لکھا، تو تب سے ہمارے سجدے اور رکوع تو لمبے ہو گئے ہیں، لیکن باجماعت نماز ادا کرنی مشکل ہو گئی ہے۔ تو امام جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں، آپ اس کا کیا ہم حل کریں؟ امام سے فارغ ہو کے نفل پڑھا کریں، اس میں اپنی مرضی سے جتنی دعائیں کرنی ہیں کر لیں۔ اب امام صاحب کو تو میں پابند نہیں کر سکتا کہ آپ کی دعاؤں کے مطابق بیٹھنا شروع کر دیں۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کی جو نزولی ترتیب تھی وہ فرق ہے اس ترتیب سے جس میں قرآن آج موجود ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے مخاطبین سامنے موجود تھے، ان کے حالات کے لحاظ ہی سے قرآن کو اترنا چاہیے تھا، وہ اترا۔ اب قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے ہماری کتاب ہدایت بننا ہے، تو ہماری رعایت سے اس کو ایک نئی ترتیب اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب خود دی، اس کے نزول کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آخری سالوں میں جبریل امین اس ترتیب کے ساتھ پورا قرآن آپ کے سامنے پڑھتے تھے رمضان میں، آپ نے سنا، پھر آپ نے پڑھا اور انہوں نے سنا، 2 سال یہ معاملہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ دے دیا گیا دنیا کو۔ عامر صاحب، یہ کئی سوالات حج کے بارے میں ہیں، اگر آپ بہت اختصار کے ساتھ جو حج کے مناسک ہیں ان کی کچھ حکمت بیان کر دیں۔ حج اصل میں شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، گویا اس جنگ کو ڈرامٹائز کر دیا گیا ہے۔ تمثیل ہے شیطان کے خلاف جنگ کی۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی اور آدم کی جو کشمکش ہوئی اور جس میں ابلیس نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا، وہ داستان قرآن میں بیان ہو گئی ہے۔ اس کے بعد شیطان نے دھمکی دی کہ اب قیامت تک کے لیے آپ مجھے مہلت دیجئے، میں ان انسانوں کو بہکاؤں گا، راستے سے ہٹاؤں گا اور میں توحید پر انہیں قائم نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مہلت دے دی ہے، لیکن پھر انسانوں پر یہ کرم فرمایا کہ اپنے پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں نازل کیں، یہ داستان بھی ان کو سنائی اور متنبع بھی کر دیا کہ یہ شیطان عدو و مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ گویا ایک کشمکش ہے جو پہلے دن سے جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ اس کی یاد دہانی کے لیے حج میں ایک تمثیل کے انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں، چنانچہ ہم مجاہدین کی طرح راہبوں کا لباس پہن کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، حاضر ہیں پروردگار، حاضر ہیں۔ پھر وہاں جا کر ہم دعائیں کرتے ہیں، معبد میں پہنچتے ہیں، مجاہدین کی طرح پڑاؤ کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور گویا اس طرح بتا دیتے ہیں کہ پروردگار اس جنگ میں کبھی جان بھی دینی پڑی تو ہم حاضر ہیں۔ تو یہ گویا ایک تمثیل ہے جس سے مسلمانوں کو گزارا جاتا ہے۔
غام صاحب، یہ سوال ہے کہ جو لا ولد والدین ہوتے ہیں ان کے لیے ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سروگیسی کے طریقے پر کسی سے ایگ لے لیں یا سپرم لے لیں، تو آپ اس طریقے کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ علانیہ ہونا چاہیے، اور اس میں جو تعلق بھی پیدا ہوگا اس میں ماں کے رشتے قائم ہو جائیں گے اور رشتوں کی حرمتیں قائم ہو جائیں گی، بالکل ایسے ہی جیسے کسی بچے کو کوئی دوسری خاتون دودھ پلا دے تو اس کے بعد وہ ماں ہو جاتی ہے اور تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اب سوتیلے ماں باپ کا کیا حق ہے، جبکہ جو اصل رشتہ دار ہیں وہ ان کی ہیلپ نہ کرتے ہوں؟ اصل رشتہ داروں سے کیا مراد؟ یعنی جو ان کے ایک تو سٹیپ ہوئے نا غالباً وہ جو ان کے براہ راست ان کی اپنی اولاد ہے۔ نہیں دیکھیے، ماں باپ کا رشتہ کسی بھی اعتبار سے قائم ہو گیا، یعنی آپ کے حقیقی ماں باپ ہیں، سوتیلے ماں باپ ہیں، ان کو ماں باپ ہی سمجھنا چاہیے۔ میں نے تو ابھی آپ سے عرض کیا کہ جب شادی ہوتی ہے تو ہمارے سسرال بھی ماں باپ ہی کے بمنزلہ ہو جاتے ہیں، تو یہی احترام، یہی عزت ان کے لیے رہنی چاہیے، لیکن جو حقیقی ماں باپ ہیں ظاہر ہے ان کے حقوق کی نوعیت ہمیشہ برتر رہے گی، تاہم ضمناً ان کو بھی اسی درجے میں رکھنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، ان کی کوئی ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو وسیع کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں تمہیں جن 3 باتوں کی ہدایت کرتا ہوں ان میں ایک یہ ہے کہ ہر معاملے میں عدل کرو، دوسرے یہ کہ احسان کا رویہ اختیار کرو، اور تیسرے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ تو بنیادی نیکی اس کو بنا دیا ہے رشتہ داروں کو۔ تو رشتہ داری میں ظاہر ہے کہ سگے ماں باپ تو سب سے اول ہیں، اس کے بعد سوتیلے ماں باپ بھی، آپ کے قریبی عزیز بھی، آپ کی بہنیں اور آپ کے بھائی بھی، وہ آپ کے مال میں حقدار بنا دیے گئے ہیں، تو ان کی خدمت کرنا یہ دین ہے، اخلاق ہے اور اعلیٰ معاشرت کی ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ وہ جو گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں مرد اور عورت دونوں شریک ہوتے ہیں، آپ مردوں کو کیا ہدایات دیں گے تاکہ وہ تمیز کے دائرے میں رہیں؟ اس میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ مرد بے تمیزی تو کریں گے، میرا خیال ہے کہ اس بدزنی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو مجالس ہوتی ہیں اس میں لوگ بہت تہذیب سے آتے ہیں، مہذب طریقے سے بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دے دی ہیں ان پر مجھے کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہدایات وہی ہیں جو سورہ نور میں بیان ہوئی ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھو۔ موت کے بعد ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا رواج ہے اور 40 دن پر بھی تقریبات کرنے کا اور پھول وغیرہ کرنے کا۔ اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ زندگی میں نہیں پڑھیں گے، تو اس کے بعد موت ہی رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید زندوں کے لیے آیا ہے، زندوں کو قرآن پڑھنا چاہیے، اور قرآن نے اپنے آنے کا مقصد خود بیان کر دیا ہے، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بابرکت کتاب مردوں کو بخشوانے کے لیے نازل نہیں کی گئی، یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کی آیتوں پر غور کیا جائے اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کیا مسلمانوں کو غیر مسلم قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ خدا کی زمین پر کہیں بھی دفن کیا جا سکتا ہے، قبرستان مسلمان اور غیر مسلمان نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک قومی یا کلچرل چیز ہے کہ آپ اپنے قبرستان اپنے طریقے سے بنا لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، مذہب نے اس کا پابند نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنت المالا کا قبرستان ہے مکے میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین وہیں مدفون تھے، اس کے بعد مسلمان بھی وہیں دفن ہوتے رہے۔ جنت البقیع کا قبرستان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قائم نہیں کیا تھا، وہ پرانا مدینے کا قبرستان تھا، تو کوئی نیا قبرستان نہیں بنایا گیا۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، یہ ہماری اصل میں قومی چیزیں ہیں جن کو ہم مذہب بنا لیتے ہیں۔ میں نے شاید کل کی نشست میں بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں مذہب، کلچر اور تاریخ اس کا ایک ملغوبہ بنا لیا گیا ہے، اس کو ہمیشہ الگ الگ کرنا چاہیے۔ مذہب صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین بنا کر دے دیا گیا ہے، اس کو بالکل الگ، ہر طرح کی آمیزش سے پاک کر کے پیش کرنا چاہیے۔ کلچر میں بے شمار چیزیں آتی رہتی ہیں، وہ ملیشیا میں اور ہو سکتا ہے، وہ مراکش میں اور ہو سکتا ہے، وہ پاکستان میں اور ہو سکتا ہے، کسی اور ملک میں اور ہو سکتا ہے۔ میں ملیشیا میں گیا تو ایک حیران کن چیز یہ معلوم ہوئی کہ عام حالات میں تو گھر میں جوتے اتار کے جانا اچھی بات ہی ہے، لیکن وہاں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ آپ خالی گھر میں، یعنی آپ نے گھر خریدنا ہے، پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ کرائے پر لینے یا خریدنے کے لیے بھی جائیں اور اس میں گرد و غبار بھی پڑا ہو تو آپ جوتے کے ساتھ نہیں جا سکتے۔
اب ظاہر ہے کہ یہ کلچر ہے، اس کو آپ مذہب نہیں کہہ سکتے۔ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں بر صغیر میں ہمارے کلچر کا حصہ تھیں، تو کلچر کو الگ رکھنا چاہیے، مذہب کو الگ رکھنا چاہیے، تاریخ کو الگ رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مذہب پڑھاتے وقت بھی ہم یہ تینوں چیزیں اکٹھی کر دیتے ہیں، ان کو بالکل الگ الگ تعلیم دینا چاہیے، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیا کریں تاکہ ہم جنت حاصل کر سکیں؟ وہی کچھ جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے، یعنی کسی انسان کی حق تلفی نہ کریں، بدکاری کے قریب نہ جائیں۔ ابھی میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کبھی زیادتی کا تصور نہ کریں، عدل کریں، احسان کریں، اور اللہ کے بندے بن کر رہیں، اس کی عبادت کا حق ادا کریں۔ اسلام میں ماں باپ کی جائیداد پر اولاد کا کیا حق ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ؟ ان کی زندگی میں کوئی حق نہیں، نہ اپنے آپ کو حقدار سمجھ کر ان کی گردن پر سوار ہونا چاہیے۔ ان کی مرضی ہے، سارا اٹھائیں، جس کو چاہے دے دیں۔ البتہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور کوئی انہوں نے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کر کے، نہیں کہی تھی اس کے بغیر، جو حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے مطابق تقسیم ہو جائے۔ اور شوہر کے پیسوں پر بیوی کا کتنا حق ہے؟ شوہر کے پیسوں کے اوپر حقوق بیان کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ شوہر صاحب خود ہی بتا دیں گے کہ بیوی کتنے خود بخود نکال لینے ہیں، کتنے مانگ کے لے لینے ہیں، اور کتنے حق سمجھ کے لینے ہیں۔ ہمیں 4 اماموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر کو فالو کرنا چاہیے۔ باقی سب انسان ہیں، وہ دین کے علماء ہیں، ہم سب کے محسن ہیں۔ اس طرح کے بڑے علماء پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، آگے بھی پیدا ہوں گے۔ ان میں سے کسی پر وحی نہیں آتی، کسی کو الہام نہیں ہوتا، وہ تحقیق کرتے ہیں، اپنی ایک رائے بیان کر دیتے ہیں۔ آپ کو دلیل کی بنیاد پر ان کی رائے بہتر لگے قبول کر لیجئے، نہ بہتر لگے کسی دوسرے کی رائے قبول کر لیجئے۔ ہمیں جس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جس کی عقیدت ہم پر لازم کی گئی ہے، جس کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ صرف محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات۔ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی رائے ولایت فقیہ کے بارے میں۔ دیکھیے، اس کی میں تاریخ آپ کو مختصر طریقے پہ بتا دیتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے ہاں ایک سوال پیدا ہوا۔ وہ سوال یہ تھا کہ پیغمبروں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اور یہ جو حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اس حکومت میں اب حکمران کو عدل کرنا ہے، تو کیا اس کا تقرر انسان کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ ایک گروہ، بڑے گروہ کی رائے یہ بنی کہ اللہ نے چونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی رسول اللہ کے بعد اب لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو اپنا حکمران بنائیں۔ لوگ بتائیں گے، جو فیصلہ کریں گے اسی کی بنیاد پر حکمران کا تقرر کر دیا جائے گا۔ وہ زید ہو سکتا ہے، بکر ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے، میں اسی نقطہ نظر کو صحیح سمجھتا ہوں۔ یہ بات قرآن مجید میں لکھی گئی ہے۔ ایک دوسرا نقطہ نظر بعض لوگوں نے یہ اختیار کیا کہ یہ آدمیوں کے بس کی چیز ہی نہیں ہے، اللہ ہی یہ کام کرے گا، یعنی جیسے وہ پیغمبر بھیجتا تھا اسی طرح حکمرانوں کا تقرر بھی وہی کرے گا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وہ کیسے کیا جائے گا؟ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر گئے تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ اپنا جانشین مقرر کر دیں گے، اور اس طریقے سے اللہ کا فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر حکمران ہوں گے۔ ان کو امام کہا گیا۔ یہ ایک مسلمانوں کے گروہ کا نقطہ نظر تھا، امام کہا گیا۔ اب وہ امامت کس طریقے سے تاریخ کے مختلف مراحل سے گزری، آپ جاننا چاہیں تو میں نے آسٹریلیا میں اس پر تفصیلی لیکچر دیے تھے، وہ موجود ہیں، ان میں نے وہ پوری تاریخ سنائی ہے۔ پھر وہ ایک حادثہ ہوا کہ جس کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ اب امام تو دنیا میں نہیں رہے اور آگے سلسلہ بھی نہیں چل سکا۔ اس میں کیا کیا روایات ہیں، کیا قصے ہیں، وہ آپ میرے ان لیکچرز میں سن سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ پھر کیا کیا جائے۔ حکومت تو قائم ہونی ہے، حکومت کے بغیر کسی نظم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایران کے بعض علماء میں، جن میں امام خمینی سر فہرست تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک امام نہیں آ جاتا، یعنی اللہ کا مقرر کردہ امام، اس وقت تک جو سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا فقیہ ہے، وہ اس کی نمائندگی کرے گا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے نظام میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ سب سے بڑے عالم کو ایک مجلس بنا کے اس کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے، تو اس کو ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ اب یہ صحیح اور غلط کا سوال نہیں ہے، لیکن میں نے صرف یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا تصور ہے جس کے تحت انہوں نے یہ چیز قائم کی۔
یہی صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ متشابہات قرآن میں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب جنت کے احوال بیان کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے اس عالم کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس وقت بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں احکام دیتے ہیں، فرشتوں کو کوئی باتیں بتاتے ہیں، انسان کو اس کی قدیم تاریخ سناتے ہیں، انسان کی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، جن کے لیے ہماری زبان میں کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب اشیاء یا ان کا تصور پیدا ہوتا ہے تو ان کو نام دیتا ہے، اس سے زبان بنتی ہے۔ تو جن چیزوں کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں، ان کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ ہماری دنیا میں ملتی جلتی چیزوں سے اس کو مشابہ قرار دے کے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر آج سے 200 سال پہلے کوئی آدمی یہ بیان کرتا کہ یہ بجلی ایجاد ہو جائے گی اور یہ دیے جلیں گے، تو شاید یہ تعبیر اختیار کرتا کہ ایسے دیے جلیں گے جن میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا۔ یہ متشابہات کا اسلوب ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری زبان میں اس کے لیے الفاظ ہی موجود نہیں ہیں۔ تو دنیا کی چیزوں سے ملتے جلتے الفاظ لے لیے جاتے ہیں اور جنت، دوزخ اور دوسری چیزوں کا کوئی تصور ہمیں دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ان آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ اس کو لوگ مشتبہ کے معنی میں لے لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، ابھی ہمیں پیش نہیں آئیں، ان کے لیے ہم کوئی الفاظ نہیں رکھتے تو وہ ہمیں تشبیہ دے کر سمجھا دی جاتی ہے۔ کیا مرد عورتوں سے فضیلت رکھتے ہیں؟ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں۔ آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے اسی حیثیت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، دونوں خدا کے سامنے یکساں جواب دہ ہیں، اور رشتے اور تعلق سے بالا تر بحیثیت انسان ان کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جس وقت رشتے قائم ہوتے ہیں تو رشتے پھر فرق کے مراتب کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنے بیٹے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے میری ماں کو مجھ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، لیکن ماں ہونے کی حیثیت سے ہے۔ تو اسی طرح بیوی اور شوہر کا جب رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس میں مرد کو گھر کی سربراہی دی گئی ہے اور گھر کے اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے۔ یہ ذمہ داری اگر خواتین لینا چاہتی ہیں تو لے لیں۔ کیا کوئی عورت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کا میاں اس سے مطمئن نہ ہو؟ یہی بات الٹ کے بھی کہی جا سکتی ہے کہ کوئی مرد جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی بیوی اس سے مطمئن نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی تو ایک نظم میں گویا اس کو سربراہ بنا کر اس کی ذمہ داری میں دی گئی ہے، اور اس کو حکم دیا گیا ہے کہ عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ بہترین بھلائی کے طریقے کا سلوک کرو۔ تو اس لیے سب سے زیادہ جواب دہ تو ہمیں ہونا ہے راضی کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں شاید ان کا حوالہ کسی حدیث کی طرف نہ ہو، ایسا تو کچھ نہیں آیا کہیں؟ یہ دونوں کو توجہ دلائی جاتی ہے، یعنی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں اور اپنی ذمہ داریاں شرافت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ ادا کریں۔ جو بھی اپنی کسی ذمہ داری کو، جب مجھے کسی علاقے کا حکمران بنایا جائے، کسی ادارے کا سربراہ بنایا جائے، لیڈرشپ میرے پاس ہو، مجھے گھر میں خاندان میں کوئی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تو مجھے جن لوگوں کا وارث بنایا گیا ہے، جن کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، ان کو مجھے راضی رکھنا ہے۔ اگر وہ راضی نہیں ہوں گے تو ان کا مقدمہ میرے خلاف ہوگا۔ تو یہی بات ہے کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہی، کسی موقع پر مردوں کو بھی کہی۔ کیا گھر میں کھانا بنانا اور گھر کو صاف رکھنا یہ عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں؟ میں ایک کام کرنے والی خاتون ہوں، میرے میاں کا اصرار ہے کہ یہ سب کام کرنا میری اولین ذمہ داری ہے۔ جی نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ذمہ داری نہیں ہے، یہ باہمی طور پر آپ طے کر لیں اور جس طرح موافقت کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کر لیں۔ عورتیں گھر کی صفائی کرنے کے لیے ملازم نہیں رکھی جاتی۔ خلافت کے لیے انصار نے حضرت سعد بن ابو عبادہ کو نامزد کیا، لیکن بعد میں انہیں وڈرا کر لیا گیا۔ خلافت کا تعلق نسب سے کیوں رکھا گیا؟ کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں؟ نہیں، اس کا نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اصول بیان کر دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا اجتماعی نظم، ان کا سیاسی نظم یہ لوگوں کی رائے سے قائم ہوگا۔ تو لوگوں کی اکثریت جس کو چاہے گی وہی حکمران بنے گا، عورت ہو، مرد ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ قبائلی نظام میں یہ فیصلے پہلے سے ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی جو قبائلی نظام تھا، آج کل کا زمانہ نہیں تھا جس طرح کہ اب جگہ جگہ سے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ نظام باقی نہیں رہا۔ دنیا بھی وہاں پہنچ گئی ہے کہ آپ لوگوں کی رائے لے سکتے ہیں۔ اب بھی اگر آپ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جائیں
تو وہاں وہی پرانا نظم موجود ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے بارے میں دنیا سے رخصت ہونے کو کوئی 1 سال پہلے لوگوں کو بلایا۔ اس وقت 2 بڑے گروہ تھے، ایک قریش کے لوگ تھے جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور ایک انصار تھے جو مدینے میں آپ کو لانے والے تھے۔ پہلے تو انصار ہی کو اکثریت حاصل تھی، کیونکہ یہ لوگ مہاجرین کے طور پر آئے، آ کے وہاں مقیم ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی تدبیر کا مسئلہ ہوتا تھا تو اس اصول پر، امرہم شورا بینہم کے اصول پر انصاری کی رائے کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے کہ اکثریت انہی کو حاصل تھی۔ لیکن آخری سال میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ پورے عرب میں، جس کو قرآن نے بیان کیا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، بہت لوگ مسلمان ہو گئے، پورا عرب سرنگوں ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب سیاسی صورتحال میں تبدیلی ہو گئی ہے، اس وجہ سے میرے بعد اقتدار اب قریش کو منتقل ہوگا۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ الائمۃ من قریش، اور انصار سے یہ کہا کہ یہ فیصلہ میں نے کسی نسلی تفاخر کی بنیاد پر نہیں کیا، الناس تبع لقریش، عرب کے لوگ اکثریت میں انہی کے پیرو ہیں، انہی کی حکومت، انہی کی سیادت اور قیادت کو وہ تسلیم کریں گے۔ العرب لا تعرف هذا الامر الا لهذا الحي، عرب اس قبیلے کے سوا کسی اور کی قیادت کو قبول ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی جو صورتحال سیاسی طور پر موجود ہے اس کا آپ نے پورا بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد انصار سے کہا کہ تم اقلیت میں ہو، ایک چھوٹی اقلیت ہے، صرف مدینہ یا یثرب تک محدود ہے، پورے عرب میں انہی کے لوگ پیرو ہیں۔ اس میں ظاہر ہے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کیا اسلام کے بعد، اس کا بھی آپ نے جواب دیا، اور یہ کہا کہ لوگ انہی کے پیرو ہیں، مسلمہم لمسلمہم وکافرہم لکافرہم۔ جب یہ مسلمان نہیں تھے اس وقت بھی انہی کے پیرو تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی وہی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس لیے قدموا قریشا ولا تقدموها، انصار سے کہا تم چونکہ اقلیت میں ہو اس لیے تم ان کو آگے آنے دو گے، یہی اقتدار سنبھالیں گے، کیونکہ اکثریت کی تائید کے بغیر اقتدار مستحکم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اسی کی بنیاد پر سقیفہ بنی ساعدہ میں فیصلہ ہو گیا۔ نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہ ملے تو گاڑی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، کسی بھی ضرورت کے تحت آپ جس حالت میں بھی ہوں، وقت آنے پر اللہ کے سامنے سر جھکا دیجیے۔ اس کو دیکھیں قرآن مجید نے بیان کیا ہے خود۔ عام حالات میں ظاہر ہے ہم جگہ دیکھیں گے، جماعت کرائیں گے، نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ آپ سواری پر ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، پیدل چل رہے ہیں، تو فرجالا و رکبانا، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیجئے، سواری کے اوپر سوار پڑھ لیجئے۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ ہم صالحین میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں ہم مستقل مزاجی کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ اپنا احتساب کرتے رہیے۔ یعنی یہ جو میں نے باتیں آپ سے عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے قرآن مجید میں بیان کر دی۔ ہم کو نماز کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، عمرہ و حج کی توفیق ہو تو کرنا ہے، یہ اللہ کی عبادات ہیں۔ اور عام انسانوں کے بارے میں ان 6 باتوں کا خیال رکھنا ہے، انصاف کرنا ہے، احسان کرنا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، اپنے مال میں ان کو حقدار سمجھنا ہے، فواحش کے قریب نہیں جانا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی۔ بس یہ چیز اپنے سامنے رکھیے، اپنا احتساب کرتے رہیے، ہر رات سوتے وقت دیکھیے ان میں سے کس چیز کا آپ نے ارتکاب کیا۔ یہ احتساب آہستہ آہستہ انسان کو بہت اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں مسلمانوں کو حق رائے دہی حاصل ہے، ہم ان کو کیسے اس بارے میں توجہ دلا سکتے ہیں کہ وہ اس کو حق رائے دہی حق حاصل ہے؟ لوگوں کو آپ توجہ صبح و شام دلائیے، ملنے میں دلائیے، مجلسوں میں دلائیے، ان سے کہیے وہ جس ملک میں رہتے ہیں اپنے آپ کو اس ملک کے شہری سمجھیں، اس کی سیاست میں بھرپور کردار ادا کریں، جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہاں ضرور اپنی رائے دیں، اس لیے کہ جب آپ کسی ملک میں آ جاتے ہیں تو وہی آپ کا ملک ہے، آپ کو اس کا وفادار ہونا چاہیے، اسی کے سیاسی معاملات میں، اسی کے معاشرتی اور سماجی معاملات میں بھرپور طریقے سے شرکت کرنی چاہیے، ورنہ آپ کسی زمین پر ہوں گے اور اس سے اجنبی رہیں گے، تو یہ ضروری ہے۔ حامدی صاحب، حضرت امام حسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا انہوں نے ان کی حمایت کرنے کو کہا تھا اور واقعہ کربلا کا ذکر کیا تھا؟ اگر یہ جو واقعہ ہوا اس پر آپ ہماری مختصر رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے، میں اس معاملے کو اس زاویے سے نہیں دیکھتا، میرے نزدیک یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، بدقسمتی سے کچھ احمق لوگوں نے اس کو بہت برے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی اور اس طرح ایک جلیل القدر ہستی کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ یہ ایک المناک واقعہ ہے، ہماری تاریخ کا بہت ہی المناک واقعہ۔
یعنی اگر فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کوئی غلطی کا ارتکاب بھی کسی جانب سے ہوا تھا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون ہستی ہے، کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یعنی وہ اپنے خاندان کے چند افراد کے ساتھ وہاں جا رہے تھے، ان سے بات کی جا سکتی تھی، دنوں اس بات کو پھیلایا جا سکتا تھا۔ پھر وہ آخر میں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 صورتیں پیش کر دی تھیں اور یہ کہا تھا کہ ان میں سے کوئی قبول کر لو، لیکن وہ احمق اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور محض اپنی متکبرانہ روش سے ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر ڈالا۔ اس پر اس وقت بھی دل لوگوں کے زخمی ہوئے، آج بھی زخمی ہیں، قیامت تک زخمی رہیں گے۔ اس کا صرف افسوس کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ کہ آج کس نے حمایت کرنی ہے، کس نے مخالفت کرنی ہے، جن کو کرنا تھی وہ اس وقت نہ کر سکے اور جنہوں نے ظلم کرنا تھا اس وقت کر ڈالا۔ کہ اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں، آج دوپہر بھی میری بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں سے، آپ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن وہ جب سوسائٹی میں جاتے ہیں تو اکثر ان کو یہ دشواری پیش آتی ہے کہ لوگ جو عام علماء میں سے ہیں خاص طور سے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی آراء ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا مدرسے سے اس طرح تعلق نہیں رہا، آپ کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے، اور یہ ان کو پن پوائنٹ کر کے نہیں بتاتے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو دشواری پیش آتی ہے۔ آپ اس کو مشورہ دیجئے کہ وہ کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں۔ دیکھیے، آپ علم بڑھائیے اپنے علم کو جب آپ بڑھائیں گے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے، آپ سمجھیں گے، سمجھ کر چیزوں کو قبول کریں گے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، نبوت محمد الرسول اللہ پر ختم ہو گئی، ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کسی کی بھی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم خود روز اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اسی طریقے سے طالب علمانہ طور پر میری بات بھی سنیے، دوسرے اہل علم کی بات بھی سنیے، شائستگی کے ساتھ اگر کوئی اختلاف کرنا ہے کسی سے کیجیے، اپنی بات کہیے، اپنے آپ کو مسلسل ایجوکیٹ کرتے چلے جائیے۔ یہ تعلیم اور علم ہے جو آپ کو اعتماد بھی دے گا اور جس کے بعد آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ کسی چیز کے بارے میں ریفرنڈم کرانے نکل کھڑے ہوں۔ پھر دلیل پریویل کرے گی، دلیل کی قوت سے چیزیں قبول ہوں گی، دلیل کی قوت سے رد ہوں گی۔ تو اس وقت بھی میرے نزدیک جو لوگ بھی میری بات کی طرف توجہ کر رہے ہیں ان کو میں یہی کہتا ہوں اور بہت مؤدبانہ یہی کہتا ہوں کہ جیسے میں ایک طالب علم ہوں وہ بھی طالب علم بنے، اور طالب علم ایک کنویں سے نکل کے دوسرے کنویں میں گر نہیں جایا کرتا۔ میں نے کبھی لوگوں کو اپنی پیروی کے لیے نہیں بلایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میں علم کا مسافر ہوں وہ بھی علم کے مسافر بنے، جیسے میں اپنے دین کو سمجھنے کی جدوجہد کر رہا ہوں وہ بھی اس جدوجہد میں شامل ہو جائیں، وہ بھی سیکھیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور پھر اہل علم سے بھی سیکھنے کے لیے ان کے پاس جائیں۔ جس چیز کو وہ یہاں دیکھ رہے ہیں اسی چیز پر ان کے دلائل کا بھی مطالعہ کریں اور دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ قرآن مجید نے جس کو بیان کیا ہے کہ جس نے جینا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر جیے اور جس نے مرنا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر مرے، یہی صحیح راستہ ہے۔ غنی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، خدا آپ کو جزا دے۔ خواتین و حضرات،